اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مطلب کوئی کام ارجنٹلی آ جاتا ہے یا پھر ہاتھ بندھا ہوا ہوتا ہے، تو بعض دفعہ ہم ایڈوانس میسج جو ہے نہیں دے پاتے، جیسے آج نہیں دے پائے تھے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے انتظار ضرور کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں سوچنا ہے کہ میسج نہیں آیا تو کلاس نہیں ہوگا۔ جب بھی میسج آپ کو کلاس جب بھی نہیں ہوگا، کبھی ایسا مومنٹ آ گیا تو ہم پہلے سے میسج آپ کو ضرور دے دیں گے کہ آج کلاس آف ہوگا یا کل کلاس آف ہوگا، اس طرح سے، ٹھیک ہے؟ تو اپنے حساب سے یہ نہیں سوچنا ہے کہ آپ کو کلاس آف ہے، ٹھیک ہے؟ جب تک میسج نہ آئے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ویٹ کرنا ہے، انتظار کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں، جیسا کہ آپ کو کل بات ہو رہی تھی مطلب قرآن اور حدیث کی روشنی میں قرآن کے سیکھنے اور سکھانے اور پڑھنے پڑھانے کے اوپر، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ تو آپ کو یہ بات ہم بولا تھا کہ ایک حدیث ہے، ایک منٹ رکیے بس ہم اس کو نکال لیتے ہیں، تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے ہم کو، کدھر ہے یہ ڈھونڈنے میں۔ دیکھیں کہ آپ کو ایک حدیث ایسی ہے جو ابھی تمام حدیث بتایا ہے آپ لوگوں کو، وہ دیکھیں، وہ جو ہے آپ کو وہ حدیث ایسا نہیں ہے کہ پوری حدیث کا آپ کو میرے پاس جو ہے نا مطلب ہم پڑھ لیا ہے اور آپ کو سمجھا دیا ہے، ٹھیک ہے؟ جو بھی حدیث بتایا ہے وہ میرے علم میں ہے، یعنی میں نے اتنا مطالعہ کیا ہے، ورنہ احادیث تو بے شمار پڑھی ہیں جن کے اوپر ہم لوگوں نے غور بھی نہیں کیا، نہ پڑھا ہے، ٹھیک ہے؟ ہماری نظروں سے بھی نہیں گزرا ہے، ٹھیک ہے؟ تو انسان جتنا بھی سیکھے کم ہے۔ تو جتنی احادیث بتائی ہے بس وہ میرا مطالعہ ہے تو بتایا ہے، باقی آپ اندازہ سمجھ لیں کہ آپ کو کہ کتنی احادیثیں اور ہوں گی جو آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں گی کہ قرآن کے پڑھنے پڑھانے کی کیا فضیلت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک حدیث جو ہم کو سب پر میرے خیال سے ہم کو لگتا ہے کہ میرے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد، ان کے نزدیک بھی یہ جو ہے آپ کو یہ حدیث جو ہے انہوں نے بولا ہے کہ سب مطلب جیسے نچوڑ جو ساری احادیث کا نکل کے آتا ہے، خلاصہ کلام جس کو بولتے ہیں قرآن مجید کی آپ کو عظمت کے متعلق سے، وہ یہ حدیث کے متعلق سے بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب یہ حدیث کو ہم پڑھا تو میرے کو بھی یہ شرح صدر ہوا کہ ڈیفینیٹلی یہ حدیث واقعتاً جو ہے وہ خلاصہ کلام ہے تمام احادیث کا، جو بتاتی ہے کہ عظمت قرآن کیا چیز ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی قرآن کا پڑھنا پڑھانا، قرآن سے جو بھی جڑ جاتا ہے اس کی عظمت کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی عظمت کیا ہے، کیا اس کا مقام ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو حدیث میرے کو بہت میرے دل کے نزدیک ہے، تو ہم آپ کو بولا تھا کہ وہ حدیث ہم آپ کو پڑھ کر سنائیں گے انشاءاللہ اور اس کو سمجھائیں گے۔ تو اور یہ بھی بات بولا تھا کہ آپ کو کل جو حدیث ہوئی تھی تو بہت چھوٹی چھوٹی حدیث تھی، تفصیل سے بیان کر دیا تھا، کئی ساری حدیث آ گئی تھی اور پھر آپ کو کلاس کمپلیٹ ہو گیا تھا، لیکن یہ بات ہم بولا تھا آپ کو کہ کل جو حدیث بتائیں گے انشاءاللہ وہ سنگل حدیث ہوگی اور اس پر پورا کا پورا کلاس لگ جائے گا، ٹھیک ہو گیا؟ تو آپ اس سے بھی اندازہ لگا لیں کہ کتنی امپورٹنٹ یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے؟ تو بالکل ذہن سے تیار رہیں کہ بلسان نبوت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے عظمت قرآن کیا ہے، یعنی حدیث یعنی زبان سے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے نا، تو ان کی زبانی قرآن کی عظمت کیا ہے، ٹھیک ہے؟ لیٹس سٹارٹ انشاءاللہ۔ دعوت الی القرآن کا مدعا کہاں گیا؟ اب جان لیجئے کہ دعوت الی القرآن کا مطلب کیا ہے، دھیان سے سنیے گا۔ دعوت الی القرآن کا مطلب کیا ہے؟ اچھا، ایک اور بات ہم آپ کو بتا دیں، دیکھیں آپ کو جب بھی قرآن کا کلاس کر رہی ہیں نا، جب بھی تو آپ نے کسی بھی جو ہے نا ارد گرد میں بکر بکر ہو رہا ہے، لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ بھی سن رہی ہیں، اس طرح سے نہ ہو، کوشش کریں کہ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ ماحول بالکل تنہائی والا ہو، پورا فوکس مینٹین ہو، کوئی اور کام آپ نہ کر رہی ہوں، کوشش یہی کریں، ٹھیک ہے؟ بھلے کبھی مجبوری آ جائے، کوئی کام ارجنٹلی ہے کہ بھائی کچن میں کچھ کرنا بھی ہے تو ایک الگ بات ہے، پھر آپ وہاں پہ کر سکتی ہیں کہ آپ ایئر فون لگا کے سنیں اور پھر کام بھی کر لیں، لیکن یہ مجبوری کے کیس میں، ٹھیک ہے؟ ورنہ آپ نے بہت سنجیدگی کے ساتھ سننا ہے، کیونکہ آپ یہ جان لیں کہ یہ کوئی معمولی کلام نہیں سن رہی ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی بات جان لیں کہ یہ علم کے حصول کا ایک ادب کا ایک حصہ ہے کہ آپ نے جب فوکس نہیں کیا نا تو پھر جان لیں کہ آپ کو بات جو ہے نا
وہ فوراً سے نکل جائے گی کہ کیا بات ہوا تھا، کیا بات ہو رہی تھی، ٹھیک ہے. اور بات اگر نکل جائے گی تو پھر آپ کو بیچ میں جو ڈراپ ہو جاتا ہے نا، تو پھر وہ مزہ نہیں رہتا سننے والے کو، ٹھیک ہے. وہ دل اکتا سا جاتا ہے کہ یار یا تو یہ تو بات ہی نہیں سمجھ میں آ رہی، پتہ نہیں کیا بول کے نکل گئی وہ، تو اب جو ہے وہ کر دو، آف کر دو. اس طرح سے جو ہے نا شیطان کو موقع مل جاتا ہے. تو آپ نے یہ کرنا ضرور ہے کہ آپ نے تنہائی پسند ہونا ہے جب بھی یہ کلاس کریں، اور پورے جو ہے نا عظمت کے ساتھ، پورے جلال کے ساتھ. جیسے اللہ کی عظمت ہے نا، ویسے کلام اللہ کی عظمت ہے، بتایا تھا نا کل آپ کو. تو پوری آپ کو عزت اور احترام کے ساتھ اگر باوضو ہو سکتی ہیں تو باوضو بیٹھیں، ٹھیک ہے. اور بالکل ایسے کہ جیسے اللہ بس تیرے کلام کو سننا ہے، ایک عاجزی انکساری کے ساتھ. ڈر بھی ہے، خوف بھی ہے، اللہ کی رحمت سے امید بھی ہے، ٹھیک ہے. پورا جذبہ ہے کہ اے اللہ تو ہدایت دینا، اے اللہ تو سمجھا دینا. بس وہ کوشش کر رہی ہیں اور ہم بھی کوشش کر رہے ہیں اپنی طرف سے سمجھنے کی، لیکن اے اللہ یہ صرف ذریعہ ہے کہ میرا کان سن رہا ہے اور ان کا منہ بول رہا ہے، ٹھیک ہے. اے اللہ تو اس ذریعے کو جو ہے تکمیل تک پہنچانے والی ذات صرف تیری ہے، تو بس اللہ تو بس سمجھا دینا، ٹھیک ہے. یہ ساری کنڈیشنز کے ساتھ دل دماغ کو حاضر رکھتے ہوئے آپ نے سننا ہے، ٹھیک ہے. بہت غور سے سننا ہے، ٹھیک ہے. اور جب بھی ہم کہیں کہ آپ نے پھر میسج کا جواب دیں، آپ یہاں ان کال میسج میں بتائیں، مشورہ دیں، واٹ ایور. جب ہم سوال کریں نا تو ہی آپ نے ان کال میسج میں جواب دینا ہے، یا ہم کہیں کہ جب کہ مائک آن کرنا ہے تبھی مائک آن کر کے جواب دینا ہے، ٹھیک ہے. اس کا بہت خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے. ورنہ آپ نے جو ہے لائک کا بٹن یا پھر جو ہوتا ہے نا اس طرح سے کچھ مطلب بچیاں کرتی ہیں کبھی کبھی، ماشاء اللہ سبحان اللہ، یہ ساری چیزیں. میرے کو ایک بات سمجھ آتی ہے، وہ یہ کہ آپ بھی اس چیز کو مانیں گی کہ برین ایٹ اے ٹائم 2 کام نہیں کر سکتا. یاد رکھیے گا، کیا بولا؟ برین ایٹ اے ٹائم 2 کام نہیں کر سکتا. ایک تو آپ ٹائپ بھی کر رہی ہوں ادھر، ٹھیک ہے، واہ واہ کیا بات ہے، ماشاء اللہ سبحان اللہ، ٹھیک ہے، السلام علیکم، جو بھی اس طرح سے، ٹھیک ہے. تو ٹائپ بھی ادھر کر رہی ہوں اور ادھر ہم لگاتار بولے جا رہے ہیں، آپ سن بھی رہی ہوں. بیک وقت یہ کام نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے. ایک ساتھ یہ کام پاسبل نہیں ہے. مین کام آپ کو سننا تھا، آپ نے کیا کر دیا بیچ میں جو ہے نا وہ اپنا وہ ٹائپنگ والا. جیسے ہم ایگزامپل کے طور پہ ہم بول رہے ہیں، ہم آپ کو کہہ نہیں رہے ہیں، بس ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، سمجھا رہے ہیں. تو وہ آپ اگر کر دیں گی تو پھر آپ کا ذہن ادھر چلا جائے گا. ظاہر بات ہے لکھنے کی طرف انسان کو کنسنٹریشن چاہیے ہوتا ہے، وہ چلا جائے گا، بات جو ہے بیچ سے نکل جائے گی، پھر وہ لطف ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے، فلو وہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے، سننے کا. تو اس سے پھر مزہ باقی نہیں رہے گا، ٹھیک ہے. اس لیے بہت سیریس ہو کے کوئی کام نہیں، کدھر بھی دھیان نہیں، کسی اور کی بات نہیں سننا، اور بالکل لونلی ہو جگہ، ٹھیک ہے، پوری عظمت کے ساتھ، پوری عزت اور احترام کے ساتھ بیٹھیں، ٹھیک ہے. اور اگر ہو سکے تو آپ باوضو بیٹھیں، ٹھیک ہے. اور دعا ضرور کر لیا کریں، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ 1-2 منٹ جو انتظار کا ملتا ہے اس میں دعا ضرور کر لیا کریں، ٹھیک ہے. اور جیسا کہ ہم کرتے ہیں وہ یہ کہ آپ کو وضو کر کے وہ دتون جو ہوتا ہے، کیا بولتے ہیں اس کو یار، مسواک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسندیدہ تھا، بہت زیادہ ایکسس لیول کا. یعنی آپ اندازہ نہیں لگا سکتی کہ انتقال کا وقت قریب ہے، روح نکلنے کو ہے، اور آپ نے اشارہ ہاتھ سے، انگلی سے اشارہ کیا، ہاتھ میں ہلانے کی صلاحیت نہیں تھی، ہاتھ اٹھانے کی، انگلی سے اشارہ کیا ہے کہ ہم کو مسواک دو، اس طرح سے، ٹھیک ہے. زبان سے الفاظ نہیں نکلے تھے، اتنا زیادہ پسندیدہ تھا یہ سنت، اتنا زیادہ پسندیدہ تھی. تو کوئی بھی اچھا عمل جب خاص طور پہ بیان کا کوئی کرنے لگے آدمی تو ضرور مسواک کرے، ٹھیک ہے. تو مسواک کر کے وضو کر کے پھر با احترام ہو کے بیٹھے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. یہ ایک چھوٹی سی بات تھی، بتانا ضروری تھا. چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. دعوت الی القرآن کا مدعا. آپ جان لیجئے کہ دعوت الی القرآن کا مطلب کیا ہے. مطلب کیا ہے یہ ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ دعوت الی القرآن کا مطلب کیا ہے. لوگوں سے یہ کہنا، کیا ہے دعوت الی القرآن کا مطلب؟ لوگوں سے یہ کہنا کہ قرآن پڑھو اور پھر انہیں قرآن پڑھانا بھی. دیکھیں سبحان اللہ کتنا پیارا الفاظ ہے. ہم کیا کہتے ہیں دعوت الی القرآن کا مطلب کیا ہے؟ پڑھو قرآن پڑھو، ٹھیک ہے، نہیں پڑھو بھی اور پھر انہیں کیا کرنا؟ پڑھانا بھی، ساتھ میں چلے گا، ٹھیک ہے. ابھی بتایا تھا نا آپ کو، کل بتایا تھا نا کہ کیا ہوگا، کہ کیا نام ہے، ہم سیکھیں گے اور ساتھ میں سکھائیں گے. یہ نہیں کہ پہلے ہم پورا تیار ہو جائیں پھر اس کے بعد پورا ہم فوکس ہو جائیں. نہیں، عمل بھی اسی دن سے ہوگا جس دن سنا، اور اسی دن سے دوسرے کو بھی پہنچانا ہوگا، کوئی بیچ میں گیپ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. تو یہ بول رہے ہیں کہ دعوت الی القرآن کا مطلب ہے کہ لوگوں سے یہ کہنا کہ قرآن پڑھو اور پھر انہیں پڑھانا بھی، لوگوں کو دعوت دینا کہ قرآن سمجھو اور پھر انہیں سمجھانا بھی دعوت الی القرآن ہے. دعوت الی القرآن کا مقصد یہ بھی ہے کہ اپنی انفرادی زندگی میں، یعنی انڈیویجولی لائف سب کی ہے نا، اب ظاہر بات ہے سب کو اللہ نے اختیار دیا ہے، ہر کوئی اپنی اپنی زندگی اپنے طور سے جی رہا ہے نا. تو انفرادی زندگی کا مطلب اکیلے جو زندگی انسان جو کھا رہا پی رہا اپنے اکیلے جو کام کر رہا ہے اس کا مطلب ہوا. اپنی انفرادی زندگی میں بھی قرآن پر عمل کرو،
ٹھیک ہے، یہ اپنی ذاتی زندگی میں بھی خلافت نافذ کرو اور اجتماعی زندگی میں بھی، یعنی سوسائٹی کے لیول پہ جب تم رہ رہے ہو، فیملی کے لیول پہ رہ رہے ہو، ٹھیک ہے، ایک کنٹری کے لیول پہ رہ رہے ہو، ٹھیک ہے، تو وہاں بھی تم کیا کرو، اس کے نظام کو قرآن کے نظام کو، قرآن کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کو کیا کرو، اپلائی کرو، ٹھیک ہے، اپلائی کرو، ٹھیک ہے۔ تو پتہ چلا کہ قرآن کا جو دعوت القرآن کا مدعا جا کے جو سم اپ ہوتا ہے، یعنی کمپلیٹ جو ہوتا ہے، شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ شروعات ہوتی ہے اپنے نفس سے، ٹھیک ہے، اپنے نفس سے، اپنی ذاتی زندگی سے، اور اختتام کہاں ہو رہا ہے؟ پھر آپ کو اجتماعی یعنی آپ کو بحیثیت نظام مدینہ پورا بن گیا ہے، گورنمنٹ مدینے کو مل چکی ہے، ٹھیک ہے، اور مکہ والوں کی آپ کو مطلب بینڈ بجی ہوئی ہے کہ بس اب یہ نا ابھی ہم حملہ کریں گے، ایسے دھمکیاں آ رہی ہیں، وہ دھمکیاں آ رہی ہیں۔ کیوں دھمکیاں آ رہی ہیں بھائی؟ اس لیے دھمکیاں آ رہی ہیں کیونکہ وہ جان رہے ہیں کہ مدینے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو غلبہ مل چکا ہے، پاور مل چکا ہے، وہ فری ہو گئے ہیں، وہ اپنی شریعت کو نافذ کر رہے ہیں، اپنا قانون خود بنا رہے ہیں جو قرآن پر نازل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، پلس ان کے اسلام میں جوق در جوق لوگ بھی شامل ہو رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ چیز آج بھی جو ہے وہ آپ کو امریکہ وغیرہ نہیں چاہتا، ٹھیک ہے، آپ کو ساری دنیا میں آپ کو قرآن پڑھنے کے لیے منع نہیں کیا جائے گا، نماز پڑھنے کے لیے منع نہیں کیا جائے گا، روزہ رکھنے کے لیے منع نہیں کیا جائے گا، آپ جو بھی کیجئے، نفل نماز پڑھیے، خوب پڑھیے، راتوں رات جاگیے اور دن میں پورا روزہ رکھیے، پوری زندگی یہی کیجئے، لیکن ایک کام نہیں کرنے دیا جائے گا، اور وہ ہے گورنمنٹ، حکومت ہم نہیں دے سکتے بھائی، حکومت میرے اندر رہے گی، باقی تم جو ہے اس کے نیچے میں آ کے تم کرو نا، خوب اچھا کام کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا نہیں، تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ غالب تمہیں رہنا ہے، اس کے لیے اگر تمہیں تلوار نکالنی پڑے تو نکالنا، ٹھیک ہے، اگر اخلاق سے کر سکو تو اخلاق سے کرنا، اور یہ نہ سوچنا کہ صرف اخلاق سے ہی دین پھیل جائے گا۔ اگر اخلاق سے صرف دین پھیلتا تو صحابہ اکرام کا دور سب سے افضل ترین دور تھا، ٹھیک ہے، وہ کبھی جنگ نہ کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور سب سے افضل ترین دور تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بذات خود جو ہے سب سے زیادہ اعلیٰ اخلاق والے، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ نہ کرتے، لیکن جو یہ مثال دے کر ہمارے لیے یہ ثابت کر دیا کہ صرف آپ کو دین اخلاق سے پھیلنے کا نام نہیں ہے، نمبر 1 وہ اسٹیپ ضرور ہے، لیکن ختم جو ہوگا وہ کس پہ ہوگا؟ جہاد فی سبیل اللہ پہ ہوگا، ٹھیک ہے، قتال فی سبیل اللہ پہ ہوگا، کیونکہ ہر کوئی جو ہے بات سے مان جائے پاسبل نہیں ہے، ٹھیک ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو لات سے بھی مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اور نہیں مانتے تو پھر مارے جائیں گے وہ۔ تو آپ کو یہ کیا ہوگا بھائی؟ قرآن کو ایز اپنی ذاتی زندگی میں نافذ کرو، اور آپ کو کیا کرو، پھر آپ کو ورلڈلی لیول پہ بھی آپ کو کام کرنا ہوگا، اس کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کو اپلائی کرنا ہوگا، تب کہیں جا کر آپ نے قرآن کا وہ جو ہے نا ایک اپنی زندگی میں دعوت القرآن کا کام کیا ہوگا، یہ مانا جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ یہ بھی دعوت القرآن ہے کہ اس قرآن کو پہنچاؤ دنیا کے ایک ایک انسان تک، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری نوع انسانی کے لیے بھیجا گیا تھا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور خطبہ حجۃ الوداع یعنی آخری خطبہ جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے بس کچھ دن پہلے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ارشاد فرمایا تھا کہ دیکھو میں نے تمہیں پہنچا دیا، دیکھو اے لوگوں میں نے تمہیں پہنچا دیا، میں نے پوری طرح سے قرآن پہنچایا ہے، ایک ذرا زیر زبر پیش کا فرق نہ کیا۔ لوگوں نے بولا کہ گواہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی پوچھا کہ گواہی دیتے ہو؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ گواہی دیتے ہو؟ ہاں اللہ کے رسول گواہی دیتے ہیں۔ گواہی دیتے ہو؟ ہاں اللہ کے رسول گواہی دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بولا اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، ٹھیک ہے، یہ آخری خطبہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں یہ فرمایا کہ میں تو پہنچا چکا، اب تمہارے ذمے کیا ہے؟ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، ٹھیک ہے، یعنی اب موجودہ ہیں جو یہاں پہ جو پریزنٹ صحابہ ہیں ان کے ذمے کیا ہے؟ جو موجود نہیں ہیں، جو دوسرے کنٹری میں ہیں، اسلام لے آ رہے ہیں، ان کو جا کر اب تمہیں پیغام میرا پہنچانا ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے ہم ایک انسان ہے، میرے کو بھی ایک لمیٹڈ عمر ملی ہے، جتنا حصہ میرا اللہ نے میرے ذمے لگایا تھا، قرآن میرے اوپر مکمل اتر گیا، تو اب میرے کو بلاوا آ چکا ہے کہ اب میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا، لہٰذا یہ بوجھ کس کو مل رہا ہے؟ یہ ذمہ داری کس کو مل رہی ہے؟ اس امت کو مل رہی ہے، صرف علماء کرام نہیں آئیں گے اس میں، ٹھیک ہے، یاد رہے یہ بہت اچھے سے بات، جو بھی سیکھے گا دین اس کو یہ ہے کہ بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچاؤ میری جانب سے اگرچہ ایک آیت ہے، ہم خود سیکھیں گے اور پھر فوراً سے دوسرے کو پہنچائیں گے،
ٹھیک ہے، اس میں بیچ میں کوئی گیپ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. جو جتنا سیکھے گا وہ اسی لیول کا عالم ہے، وہ اسی میں تبلیغ کرے گا، سیکھتا جائے گا تبلیغ کرتا جائے گا، سیکھتا جائے گا تبلیغ کرتا جائے گا. لیکن سیکھے گا تو تبلیغ پہلے اپنے اوپر کرے گا، تب دوسرے کو بتائے گا. یہ بات یاد رکھیے گا. تو یہ جو ہے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اس عظیم مشن کو لے کر پوری دنیا میں پھیل گئے. ہو سکتا ہے کہ حدیث کو بتاتے بتاتے اور اختتام کرتے کرتے ہو سکتا ہے کہ 5 10 15 منٹ زیادہ لگ جائے. تو جنہوں نے اگر یہاں رہنا ہے ایکسٹرا کلاس مطلب 5 10 منٹ 15 منٹ کر سکیں گی تو وہ ٹھیک ہے، اور جنہیں کام ہوگا تو وہ اسکپ بھی کر سکتی ہیں، جا سکتی ہوں گی. یعنی مطلب 12 بجے کے بعد بول رہے ہیں. کوشش ویسے ہم کریں گے کہ 12 بجے تک ہم سم اپ کر دیں انشاءاللہ، لیکن میرے کو نہیں لگتا کیونکہ حدیث کافی طویل ہے اور پھر سمجھانا بھی ہوتا ہے نا، تو اس کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو ہم پہلے سے آپ کا ذہن بنا دے رہے ہیں. اب موجود ہیں، کیا بول رہے تھے، کہاں چلا گیا. چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اس عظیم مشن کو لے کر پوری دنیا میں پھیل گئے. اب صحابہ کرام تو بیچارے دیوانے تھے، ظاہر بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نازل ہوا ہے اور ادھر کیا کہا، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور مانا اللہ کے رسول، ہم بالکل اس پہ کمر بستہ ہو جائیں گے، آپ بے فکر رہیں. ٹھیک ہے، آپ بے فکر رہیں. تو وہ کیا ہو گئے، پوری دنیا میں پھیل گئے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا، فرمان تھا کہ یہاں جو لوگ حاضر ہیں وہ دوسرے کو پہنچا دیں. پلس جو لوگ جن کو پہنچے گا پھر وہ حاضر ہو جائیں گے، پھر وہ دوسرے کو پہنچائیں گے. اس طرح سے سلسلہ چلتا رہے گا. یہ نہیں کہ یہ صرف صحابہ جو میری بات سن رہے ہیں آخری خطبہ بس وہ پہنچائیں، نہیں، پھر وہ صحابہ جو جن کو پہنچائیں گے وہ پہنچائیں گے، پھر وہ دوسرے کو پہنچائیں. اس طرح سے سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ پوری دنیا میں اسلام کی دعوت پھیل جائے گی. قبول کرے نہ کرے کوئی، اٹ ڈزنٹ میٹر، وہ ہمارے ذمے نہیں ہے، پہنچانا ہمارے ذمے ہے. نبی کے بھی ذمے کیا تھا، پہنچانا ذمے تھا. ٹھیک ہے، اللہ نہ دل پھیرنے پہ قادر ہے، وہ اللہ تعالیٰ لائے گا نہیں لائے گا وہ سمجھے گا، اللہ کے ذمے ہے. ٹھیک ہے، جو اللہ کے ذمے کام وہ اللہ کو سونپیں، میرے ذمے جو کام ہے ہم اس پہ عمل پیرا کریں. ٹھیک ہے، تو بھائی یہ کیا ہوا کہ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین جو ہے پوری دنیا میں پھیل گئے اس مشن کو لے کر. اب ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا مشن کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے ہمارا مشن کیا ہوتا ہے، اس کو اندازہ لگائیے گا. ہم مدینے کی گلیوں کی بات کرتے ہیں. ظاہر بات ہے کہ مدینے کی وہ گلیاں بہت اچھی بات ہے، عقیدت ہوتی ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم مدینے میں مدفون ہو جائیں. ٹھیک ہے، ہم مدینے کی گلیوں کی بات کرتے ہیں، مدینے میں دفن ہونے کی آرزو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن وہ صحابہ جو مدینے میں آلریڈی تھے انہوں نے صرف اس پیغام کے چلتے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب وہ دوسرے کو پہنچا دیں، اس کے لیے کیا کیا، اس عزیز مدینہ کو بھی چھوڑ دیا جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آج بھی قبر مبارک ہے. ٹھیک ہے، اس مدینے تک کو چھوڑ دیا، اس مدینے تک کو چھوڑ دیا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، تو اصل میں ان کے نزدیک کیا تھا، مدینہ اور مکہ کی بات نہیں تھی، اس مدینہ اور مکہ کا جو رب تھا اس رب کے پیغام کو پہنچانے کی بات تھی. ٹھیک ہے، تو ہمیں جو ہے نا محبت ہو جاتی ہے کہ ہمارا ہندوستان، ہمارا پاکستان تو فلاں کیا استان کیا 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 کرتے رہتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں کہاں، قبرستان. تو وہ بات جو ہے بالکل یہ آپ کو ایز اے شرک ہے. یہ بھی آپ کو کبھی موقع ملا تو ہم بتائیں گے تفصیل سے کہ یہ کس طرح سے شرک ہے، نیشنلزم. بہرحال ان میں سے کوئی فارس میں دفن ہے لیکن وہ مدینہ کو چھوڑ کر نکل گئے اور اس پیغام کو اپنے ذمے لے لیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ذمے لگایا. ان میں سے کوئی فارس میں دفن ہے تو کوئی عراق میں، کوئی شام میں ہے تو کوئی مصر میں مدفون ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میزبان کون تھے؟ میزبان جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ جو گئے تھے، سب سے پہلے کس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون صحابی نے یہ دیا تھا گھر، یا اللہ کے رسول میرے گھر رہیے نا پلیز، اللہ پاک میرے حصے میں لا دیجئے. اٹھنی میرے گھر کے قریب بیٹھے، کہاں بیٹھی تھی، کس کے گھر کے قریب بیٹھی تھی؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے مدینے میں آلریڈی تھے، یہ انصار صحابہ میں سے تھے، یعنی مدینے کے رہنے ہی والے تھے. ٹھیک ہے، اب یہ صحابہ سن رہے تھے، ظاہر بات ہے یہ بھی سن رہے تھے، آخری خطبہ اس وقت موجود تھے. یہ پتہ ہے ان کی قبر مبارک کہاں ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو کہ پہنچا دو جو نہیں ہے یہاں پہ ان کو، اس پیغام کو لے کر چلے اور آج ان کی قبر مبارک قسطنطنیہ میں ہے، یعنی سو کالڈ ٹرکی، استنبول. ٹھیک ہے، اس کے فصیل کے نیچے دفن ہے، یعنی مطلب اس کی دیوار جو ہے نا وہاں پہ آس پاس میں کہیں پہ ہے. سبحان اللہ. تو ہمارا مشن کچھ اور ہے، ہمارا نظریہ کچھ اور ہے، صحابہ وہ جو ہے نا ان کا کچھ اور ہی نظریہ. اس لیے ان کو ان حضرات کے پیش نظر دین کو پھیلانا تھا. ٹھیک ہے، اب سنیے گا، ابھی تو یہ خلاصے مطلب یہ ہم صرف برین ابھی بنا رہے ہیں، ابھی تو حدیث کی طرف آئے ہی نہیں ہے. اب یہ جو حدیث جو ہے ان کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ یہ حدیث جو ہم آگے بتائیں گے، یہ حدیث امام ترمذی
اور امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں نقل کی ہے۔ مزید برآں مسند احمد اور معجم الکبیر طبرانی میں یہ مختلف انداز میں آئی ہے۔ حدیث کا آغاز اس طور سے ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا۔ اچھا یہ جان لیجیے گا کہ کون راوی ہیں، اس حدیث کے راوی کون ہے، کون صحابی؟ ابھی نام لیا نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ یاد رکھیے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آپ کو وہ ایز اے بھائی بھی ہیں اور بہترین صحابی ہیں، ٹھیک ہے، بہترین صحابی ہیں۔ اور آپ یقین کریں قرآن کا سب سے ٹاپ لیول کا عالم جو تھا نا، یعنی صحابہ میں سب سے ٹاپ لیول کے جو عالم تھے وہ قرآن کے عالم، وہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی تھے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو ان کو اتنا ڈیپ نالج اللہ نے دیا تھا، اس قدر ڈیپ نالج دیا تھا کہ آپ اس سے صرف اندازہ لگا لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم نکل کے کچھ اس طرح سے آتا ہے کہ اے لوگوں میں علم کا شہر ہوں، میں علم کا شہر ہوں اور علی شہر کا دروازہ ہیں، ٹھیک ہے، اس شہر میں داخل ہی کوئی نہیں ہو سکتے جب تک تم اس دروازے سے نہ داخل ہو۔ سبحان اللہ، یہ عظمت بتانا تھا علی کے علم کی۔ آری بات سمجھ میں؟ ان کا وہ مقام تھا، وہ علم تھا ان کے اندر کہ وہ مطلب کیا ہی بولیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اس حدیث کے راوی ہیں، ٹھیک ہے، ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کے ساتھ ہی یہ حدیث شیئر کی ہے، ٹھیک ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب سمجھیے گا، اب یہ سب بات بتانا ضروری ہوتا ہے تاکہ ہے نا ہیبت بیٹھے انسان کی کہ واقعی میں کیا حدیث ہے یار اور کون بتا رہا ہے، یہ ساری عظمت بیٹھتی ہے نا، ظاہر بات ہے۔ کچھ ایسا بھی تو ہوتا ہے نا، دیکھیں جیسے کہ کلام ہوتا ہے، ایک کلام میں اپنا وزن ہوتا ہے اور جو بول رہا ہے اس کا وزن، ٹھیک ہے، بھائی ہم فلاں سے سنا ہے، ان کے کیریکٹر کے بارے میں تو ہم شک ہی نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ وزن اور بڑھا دیتا ہے نا۔ تو یہ اس وجہ سے ہم علی رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت کو بتایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اتانی جبریل، میرے پاس جبرائیل آئے، ٹھیک ہے، اتانی جبریل، میرے پاس جبرائیل آئے، فقالا، پس انہوں نے کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان امتک مختلفۃ بعدک، بے شک آپ کی امت تو آپ کے بعد کیا ہونے والی ہے، اختلاف کا شکار ہونے والی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے انتقال کے بعد، آپ کے آنکھ بند کرنے کے بعد کیا ہونے والی ہے، یہ امت، صحابہ کرام کو نہیں بولا، یہ سب اس میں انوالو، مطلب آپ سمجھ لیں کہ آپ کو انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا ہے، اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کہتے ہیں، صحابہ کا یہ الفاظ صحابہ کا ہے جو ہم بتائیں آپ کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی ابھی دفن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ابھی قبر مبارک میں رکھا ہے، اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل کی کیفیت وہ نہ رہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا کرتی تھی۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ سبحان اللہ۔ تو آپ کو اختلافات وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ بند، یہاں اختلافات دھیرے 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 وہ جو نا گھن لگنے والی بات اسٹارٹ ہو گئی۔ سمجھ آ رہی بات؟ ہر چیز کا عروج ہے تو زوال بھی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ہو گیا، اور آج اتنا زوال ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ بالکل ہی اسلام اپنا دم توڑ رہا ہے۔ دم تو پوری طرح سے نہیں توڑے گا، ظاہر بات ہے، امام مہدی آ کے تھامیں گے، ایک وقت آئے گا، ایک عرصہ آئے گا، ایک عروج ہوگا سب انشاءاللہ، لیکن وہ جو ہے بالکل ہی ہمارا حصہ تو کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے اس دین کو جو ہے نا اٹھائیں، کچھ زندہ کریں، کچھ پانی دیں اس شجر کو جو سوکھ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اس بات پہ رہتے ہیں کہ ہم اتنی سی پانی دے کے کر کیا لیں گے، یہ شجر تو پورا سوکھ گیا ہے، یار تم کو کیا لینا دینا ہے کہ تم اس شجر کو پورا ہرا بھرا کر دو، اللہ تم سے یہ مانگ رہا ہے کیا، یہ مانگ رہا ہے کیا، تم اپنا حصہ دو نا، تم نے کم سے کم یہ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کل قیامت کے دن حجت رکھنی ہے کہ اے اللہ دیکھ میں نے کرا نہیں تھا، میرے اس کوشش سے کامیابی ملی تھی نہیں ملی تھی وہ تو تیرے حصے میں تھا، وہ تو جانتا تھا، لیکن میں نے کیا ضرور تھا اللہ، میں نے کوشش کیا تھا۔ وہ چڑیا جو ہے نا وہ آگ بجھانے والا وہ جو ہے نا وہ واقعہ کہ چڑیا چوچ میں پانی لا کے آگ بجھا رہی تھی، کسی نے کہا کہ تو اتنی سی چوچ میں پانی لا کے کیا بجھا لے گی، کون سی آگ بجھ جائے گی تجھ سے، تو اس نے کیا کہا تھا کہ کل قیامت کے دن میرا نام جو ہوگا اس صف میں ہوگا، آگ بجھانے والوں کے صف میں ہوگا، نہ کہ آگ لگانے والوں کے صف میں ہوگا۔ ہم ریزلٹ اورینٹڈ ہو جاتے ہیں کہ میرے سے ہو جائے کام، میرے سے کامیاب نہیں ہوا، میری کوشش کامیاب نہیں، ارے یار یہ تو اللہ مانگ ہی نہیں رہا، تمہاری کوششیں مانگ رہا ہے، اخلاص مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تو تم کر نہیں رہے ہو، وہی شیطان ماڈرنائز ہو گیا والی بات ہو جاتی ہے، شیطان کچھ اور دکھا رہا ہے۔ تو یہ بول رہے ہیں کہ یا محمد ان امتک مختلفۃ بعدک، میرے پاس جبرائیل آئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت آپ کے بعد اختلاف کا شکار ہو جائے گی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی جا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قلب کی کیفیت کیا ہوگی؟
ہمیں اور آپ کو بجھائے گا یہ چیز ہمیں اور آپ کو بجھائے گی؟ نہیں بجھائے گی. وہ نبی کا درد نہیں سمجھ سکتے, وہ غم نہیں سمجھ سکتے کہ جو رات بھر جاگ کر یہ کہہ رہا ہے یا ربی امتی امتی, یا ربی امتی امتی, پوری زندگی اپنی گوا دیا اس کے لیے, امت کے لیے, اپنے بچوں کو قربان کر دیا, اپنے خاندان کو قربان کر دیا. اس نبی کا درد سمجھیں گے ہم؟ اللہ سمجھا دے بس. بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کا کیا حال ہوا ہوگا یہ جبرائیل نے جب یہ کہا ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قال فقلت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فأین المخرج یا جبرائیل, ڈر گئے اور بولا کہ اچھا ایسے ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا. ہم کیا کرتے ہیں, ہم بوکھلا جاتے ہیں, ہم الٹا کا پلٹا سوال کرتے ہیں. نہ صحابی ایسا سوال کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل سے کرتے تھے. کیوں؟ بس اللہ ان کی زبان سے ایسا الفاظ نکلواتا تھا جو امت کے بعد آنے والے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو. ٹھیک ہے, تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فأین المخرج یا جبرائیل, کیا حل ہے اس کا, اس اختلافات سے نکلنے کا کیا سراغ ہے, کیسے مخرج ہوگا, کیسے نکلے گا؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ قال فقال, تو انہوں نے جبرائیل نے کہا, اب جبرائیل نے جواب کیا دیا؟ صرف ایک الفاظ کہا, کتاب اللہ. صرف ایک جواب کہا, کتاب اللہ. ٹھیک ہے, اللہ کی کتاب. اچھا, اب یہاں سے جو ہے نا شیطان یہاں پہ دماغ میں ڈالے گا, تو کیا مطلب کتاب اللہ سے مطلب یہ صرف کتاب اللہ, اور اس میں سیرت یا تفسیر یا سنت یا پھر حدیث جو ہے انوالو نہیں ہے. ہم کل بتایا تھا نا آپ کو کہ ساری قرآن کا ہی جز ہے, بتایا تھا نا آپ کو, سورس جو ہے وہ قرآن ہے. یہ ساری چیزیں فقہی مسائل, سیرت, تفسیر, یہ سنت, یہ بولتے ہیں, کیا بولتے ہیں جی, حدیث, وہ ساری چیزیں کیا ہے, خلاصہ کلام ہی تو ہے, ٹھیک ہے. تو سمندر قرآن ہے, باقی سب جو ہے وہ آپ کو ریورس سے نکلی ہیں ان سے. ٹھیک ہے, تو کتاب اللہ. ٹھیک ہے, کتاب اللہ, 2 ٹوک لفظ میں صرف آپ کو الفاظ کہہ دیا کتاب اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے جواب دیا اللہ تعالیٰ کی کتاب. اس روایت کی رو سے اس حدیث کے راوی اول کون ہو گئے؟ سب سے پہلے کون اس حدیث کو بتا رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل. کون بتا رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل. راوی ثانی, سیکنڈ راوی کون ہو گئے؟ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور تھرڈ راوی کون ہو گئے؟ علم کا دروازہ, کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب اندازہ لگائیے. ٹھیک ہے, یعنی آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ صحابی میں سب سے افضل, نبیوں میں سب سے افضل, اور فرشتوں میں سب سے افضل. افضل ان دا سینس وہ نہیں ہم کہہ رہے ہیں, سوری, مطلب ابو بکر جو افضل ہیں وہ بالکل ہیں علم کے مطابق, قرآن کے علم کے مطابق. ٹھیک ہے, قرآن کے علم کے مطابق علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فہرست میں سب سے نمبر 1 پہ آتے ہیں. ٹھیک ہے, یاد رکھیے گا. اس میں ہم نہیں کہہ رہے کہ درجات میں بے شک ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان جو ہیں اس طرح سے ہیں, اور اس کے بعد چوتھے نمبر پہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن علم کے, قرآن کے علم کے متعلق اللہ نے بہت علم دیا تھا, بہت زیادہ. ٹھیک ہے, تو آپ اس سے بھی اندازہ لگا لیں کہ کتنا زیادہ عظمت بڑھ جاتی ہے اس حدیث کی. ٹھیک ہے, اب یہ چھوٹی سی حدیث آپ کو مطلب چھوٹا سا حصہ ہے اس کا. ٹھیک ہے, دوسری جگہ روایت اس کی ہے نا, یہی حدیث کی آپ کو تفصیل سے ملتی ہے روایت. اب ہم اس کو پڑھتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اسی حدیث کی. اب دیکھیں نا یہ آگے کیا کہہ رہے ہیں. عظمت قرآن کے موضوع پر یہ عظیم حدیث میری طرف سے, یہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے. آپ اس حدیث کا متن اور ترجمہ اپنے پاس محفوظ کر لیں, بلکہ لیمینیشن کرا کے نمایاں جگہ پر لٹکا لیں, اور کوشش کریں کہ یہ آپ کو یاد ہو جائے. ٹھیک ہے, سبحان اللہ. یہ مطلب ڈاکٹر صاحب سمجھ لیں کہ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ان کے نزدیک یہ حدیث کے کتنی عظمت تھی. ٹھیک ہے, اور کوئی بھی ڈیفینیٹلی کوئی بھی اگر قرآن سے محبت رکھے گا نا, اس حدیث کو کا عاشق ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. ٹھیک ہے, اب سنیے گا. اب یہی حدیث, سیم حدیث جو بھی پڑھا نا, اسی کا ٹکڑا جو ہے نا اور کچھ دوسری جگہ سے ملتے ہیں نا, بہت ساری روایات ملتی ہیں نا. آپ کو ایک ہی حدیث رہتی ہے لیکن روایات بہت ساری صحابی سے ملتی ہے, تو آپ کو دوسری جگہ سے روایت علی ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہے. ٹھیک ہے, اس کا ٹکڑا کوئی اور جگہ, دوسری جگہ سے. قرآن مجید کی عظمت اور فضیلت بلسان نبوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اطہر سے قرآن کی عظمت کو سنتے ہیں. عن علی رضی اللہ عنہ قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا, یقول, وہ کہہ رہے تھے, انہا ستکون فتنہ,
انہا ستکون فتنہ. اب آپ کو بات بتاتے ہیں ہم آپ کو فتنے کا. جب آپ کا لفظ آیا ہے نا, یاد رکھیے گا یہ ہمارا بھی دور ہے, یہ ہمارا دور تو بالکل کوئی شک والا ہے ہی نہیں کہ فتنہ ہے, نہیں ہے, ٹھیک ہے, یا پھر یہ ابھی تو بہت اچھا دور ہے, ابھی تو اور زمانہ باقی ہے اور اچھا اور نیکی کا آئے گا, یہ وہ ساری چیزیں, ابھی تو بہت نیکیاں پھیل رہی ہیں, ساری چیزیں جو ہے فتنے کا دور چل رہا ہے. بس یہ آپ کو دماغ میں بٹھا لینا ہے, ٹھیک ہے. کون نیکی کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے, اللہ اس سے قبول کرے, ہم اس سے انکار بالکل نہیں کر رہے, لیکن جب کہ آپ کو گناہ زیادہ بڑھ گیا ہے تو ہمیں کیا ہونا چاہیے, کان کھڑا تو کرنا چاہیے نا, کان کھڑا تو کرنا چاہیے نا کہ بیماری بہت تیزی سے پھیل رہی ہے, ٹھیک ہے, امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ بچ جائے گا, لیکن کان تو کھڑا کرے گا نا کہ بھائی اب بیماری بہت تیز ہو رہی ہے, کچھ تو کرے گا آدمی, ٹرائی کرے گا, ڈاکٹر حکیم یہ وہ ساری چیزیں اللہ پہ توکل کر کے, ٹھیک ہے. تو وہی بات ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کو فتنہ یہ کس کو بول رہے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں کہ میں نے یہ علی رضی اللہ عنہ کو بول رہے ہیں, انہا ستکون فتنہ, بے شک کیا ہوگا, آنے والا کیا, ایک بہت بڑا فتنہ آنے والا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ آپ کو بول رہے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, یہ فتنے کے بارے میں بتا رہے ہیں. آپ یقین کریں کہ آپ کو قرب قیامت کی نشانیوں کی احادیث ہم نے پڑھائی کوئی نہیں ہے. صحابہ کرام ایسے دیوانے ہوتے تھے, ہمیں ابھی لگتا نا بھرم میں ہم ابھی کہ ابھی تو بہت نیکی, ابھی تو یہ نیکی, ابھی تو وہ تفسیر قرآن ہو, وہ درس قرآن ہو رہا ہے اور اتنی محفلیں ہیں اور وہ اللہ والے. آپ یقین کریں کہ صحابہ کرام جیسے قرب قیامت کی نشانی کو سنتے تھے نا, جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زبان سے, کتنے صحابی کو انتقال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیابان اور جنگل میں ادھر ادھر بھاگتے پھرتے دیکھا گیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کو الصفہ کے جو پہلے اسٹوڈنٹ ہیں, ٹھیک ہے, جو مدینہ میں پہلی یونیورسٹی اسلامک بنی ہے, چبوترا جو تھا مدینہ کا, مدینہ کی مسجد نبوی کا چبوترا, جہاں آپ کو کچھ صحابی جو ہے نا وہ تعلیم حاصل کرتے تھے, ان کا وہیں سونا تھا, وہیں اٹھنا, وہیں پڑھنا تھا, سب کچھ, گھر بھی وہی تھا, یونیورسٹی بھی وہی تھی, ٹھیک ہے. اور اتنے غریب حالت میں رہتے تھے کہ لوگ ہے نا کچھ ہے نا ملتی تھی پیسہ اسے, کچھ بھی کھانا پینا تو لوگ لا کے دیتے تھے. اس طرح سے وہ علم کے شوق میں وہاں زندگی گزارتے تھے. اس میں سے ایک اسٹوڈنٹ ہوئے ہیں صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ٹھیک ہے. ایسے دیوانے ہوتے تھے کہ پتہ نہیں میرا ہی دور ہے شاید یہ فتنے کا, شاید یہ قرب قیامت کا میرا ہی وقت آ گیا ہے, پتہ نہیں ہم لپیٹ میں آ جائے فتنے کے. ادھر ادھر جنگل میں ان کو ڈھونڈا جاتا تھا, ادھر ادھر دیکھتے تھے کہ مطلب پگلے کی طرح بال بکھرا ہوا ہے, عجیب صدم دیوانگی کی حالت ہے, وحشت میں اللہ کے خوف سے لرزو اور ترساں ہیں, ٹھیک ہے. اس طرح سے وہ ہے نا ادھر ادھر مطلب ایسے ہو رہے ہیں, اور ہم بہت اطمینان سے ایک دم غفلت کی نیند سوئے ہوئے, ٹھیک ہے. تو کہاں وہ صحابی 1446 سال پہلے کی بات, ٹھیک ہے, وہ اس دور کو سمجھ رہے ہیں کہ اب آئی قیامت, اب آئی کی کب آئی, ٹھیک ہے. اور ہم جو 1446 سال گزر گیا تو بھی ہمارے کان پہ کوئی جوں نہیں رنگ رہی, ٹھیک ہے. دلاسا وہ شیطان دیے ہوا کہ نہیں ابھی تو بہت نیکی, ابھی اور سونا, انتظار کا بھی بہت وقت ہے, ٹھیک ہے. پتہ چلا کہ کل ہو کے مر گئے, ٹھیک ہے, مر گئے کل ہو کے. تو یہ پتہ کس کو ہے, گارنٹی کس کو ملی ہوئی ہے کہ موت کا جو ہے آپ کو امام مہدی کے ساتھ ہوگی, یا یہ کہ آپ دیکھ ہی لیجیے گا خلافت, آپ اچھا دور دیکھ ہی لیجیے گا, کس کو پتا ہے. تو اپنی جو ہے پوٹینشیل دینا ہے, بس یہ اپنا پوٹینشیل دینا, اپنا ورک کرنا ہے, ٹھیک ہے. اگر دکھا دے اللہ دین اچھا تو بہت اچھی بات ہے, میری قسمت میں ہوگا تو بہت اچھی بات ہے, اور اگر نہ بھی دکھائے تو ہم اپنا حصہ تو ڈال کے چلے گئے نا, محنت اپنی زندگی تو اس پہ لگا کے چلے گئے نا. اصل ہدف تو وہی تھا, اصل تو میرا مشن وہی تھا, لیکن ہم نے تو مشن بنا لیا کچھ اور ہی چیز کو, ہم نے تو دنیا کو کمانے کو مشن بنا لیا. آ رہی بات سمجھ میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہا ستکون فتنہ, ٹھیک ہے, کہ کیا نام ہے, آگاہ ہو جاؤ ایک بڑا فتنہ آنے والا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بول رہے ہیں. قلتو, اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو بھائی ظاہر بات ہے علم کے آپ کو دروازہ ہیں, تو ظاہر بات ہے تو وہ سوال کیسا کریں گے. قلتو, انہوں نے کہا, مل مخرج منہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا. اب دیکھیں آپ کو جبرائیل بول رہے تھے نا, جبرائیل بول رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان امتک مختلفۃ بعدک, آپ کے بعد آپ کی امت کیا ہو جائے گی, اختلاف کا شکار ہو جائے گی. تو کیا بولا تھا, فَأَيْنَ الْمَخْرَجُ یا جبرائیل, تو اس سے نکلنے کا راستہ کیسے ہوگا, ٹھیک ہے. رسول بھی کس طرح سے سوال کر رہے ہیں, صحابی بھی کیسے, دیکھیں صحبت کا اثر ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے نا, تربیت کا اثر ہے. تو بول رہے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, قلتو مل مخرج منہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بتا دیں کہ اس کا راستہ کیسے ہوگا, حل کیسے ہوگا, سولوشن کیسے ہوگا, نکلیں گے کیسے, بس اتنا بتا دیں. ہم ہوتے تو کیا کرتے, وہ فتنہ کیسا ہوگا, وہ فتنہ کب آئے گا, کیا ہمارا وہ دور چل رہا ہے یا پھر ابھی کا وقت ہے, الٹا کا پلٹا سوال جو یوز لیس ہے, چینج آنے سے کوئی لینا دینا نہیں, بس انفارمیشن کی حد تک,
ٹھیک ہے، لیکن صحابی تو دیوانے، صحابی کو تو اصل میں وہ جو ہے نا جنت کا شوق تھا، ٹھیک ہے، صحابی تو اللہ کے رسول کے دیوانے اور ان کے دین کو پھیلانا اور بچانے کی فکر تھی انہیں، ٹھیک ہے، اپنے ایمان کو بچانے کی فکر تھی۔ سوال دو ٹوک کیا، قلتم المخرج منہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بتائیں کہ یا اللہ کے رسول اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا؟ دو ٹوک لفظ میں صرف سوال کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا؟ وہی جواب جو جبرائیل نے انہیں دیا تھا، کتاب اللہ، کتاب اللہ۔ اب ہم آپ کو بتایا تھا نا کہ کتاب اللہ میں آپ کو انکلوڈنگ تفسیر کون ہے؟ سیرت، یہ سوری کیا بولتے ہیں اس کو، قرآن کی تفسیر کون ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ قرآن کی تفسیر کون ہے سب سے افضل، سب سے اچھی تفسیر جو بولا جاتا ہے وہ کون ہے؟ یہاں ان کو میسج میں جواب دیجیے گا، دیکھیں ہم آپ لوگوں کا کہ کہاں تک ذہن آپ لوگوں کا جاتا ہے۔ جس کو جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ بتائیے گا۔ قرآن کی تفسیر آپ کو کیا لگتا ہے کہ سب سے افضل ترین کون ہے؟ میری آواز جا رہی ہے سب کو؟ سوال سنائی دے رہا سب کو؟ قرآن ہے کتاب اللہ، جو آپ کو 30 پارے کی جو قرآن ہے اس کی تفسیر یعنی ڈیٹیل ایکسپلینیشن سب سے بیسٹ آپ کو کون لگتا ہے؟ کس کا مطلب وہ لگتا ہے؟ کتابی شکل ہے تو بتا دیجئے، یا پھر کچھ بھی جو بھی آپ کو لگتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر، ٹھیک ہے، تفسیر قرآن کی سب سے بیسٹ کون ہے؟ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ٹھیک ہے، پریکٹیکلی قرآن تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، یعنی پتا چلا کہ ذات میں کیا انکلوڈ ہو گیا؟ ذات میں انکلوڈ کیا ہو گیا؟ سیرت نا، سیرت ہو گیا پریکٹیکلی تفسیر، اور پلس کیا ہو گیا؟ حدیث کیا ہو گئی؟ اورلی تفسیر ہو گئی نا، اورلی تفسیر ہو گئی۔ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا اور واضح کر کے بتایا، اور سیرت میں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل دکھایا ہے نا۔ تو قرآن کی تفسیر سب سے زیادہ بیسٹ کیا ہے؟ یہ دونوں کو، ابھی اسی سے اخذ کر کے جو ہے نا، جو آپ کے سامنے تفسیر بہت ساری لکھتے ہیں نا عالم وغیرہ، وہ اسی سے اخذ کرتے ہیں، اسی سے نچوڑ نکالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بولا کہ آپ کو کیا؟ کتاب اللہ۔ اب یہاں تک تو جبرائیل نے بتا دیا تھا کتاب اللہ، مزید اس کو ڈیٹیل کون ایکسپلین کرتا؟ تفسیر قرآن کی کون ایکسپلین کرے گا؟ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر بات ہے، معلم بنا کے بھیجے گئے ہیں، نبی بنا کے بھیجے گئے ہیں تو ایکسپلین کریں گے نا۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سمجھایا، علی کو سمجھا رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتاب اللہ بول دیا۔ اب اس کے بعد سنیے گا، فیہ نبأ ما قبلکم، دعا کیجیے گا کہ اللہ اس حدیث کو سمجھا دے اور اس کی عظمت دل میں بیٹھا دے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے دے، ٹھیک ہے، آمین۔ فیہ نبأ ما قبلکم، ٹھیک ہے، یاد رکھنا کہ اس میں کتاب اللہ جو بتایا نا کہ سولوشن ہے، اس میں فیہ، اس میں نبأ، اب یہ جو ہے نا گرامر والوں کو تھوڑا سا زیادہ اچھے سے سمجھ میں آئے گا، جو میرے اسٹوڈنٹ گرامر کے ہیں، کہ دو لفظ جو ایک لفظ کا ترجمہ کرے، فیہ مرکب جاری، فیہ نبأ ما قبلکم، ٹھیک ہے، تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں نا، جو لوگ تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اسلام سے آنے سے پہلے جو قوم تھی، قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، اور بھی بہت سارے نبی آئے تھے، ان کا کیا ہے؟ ان کی خبریں موجود ہیں۔ اچھا، یہ خبر کون سی خبر؟ پوری زندگی کے حوال نہیں، وہ حوال نہیں، بس اتنے جس سے عبرت مل سکے، ٹھیک ہے، جس سے عبرت مل سکے، کیونکہ نبا جو ہے، نبا جو ورڈ ہوتا ہے، نبا مطلب یہ کوئی عام خبر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، یہ نہیں بولیں گے کہ ہم کو نا آج یہ فلاں چیز کا پتہ چلا تو اس کے لیے نبا کا ورڈ یوز کر دیں گے، نہیں، اس کے لیے خبر ہی ورڈ ہوگا عربی میں، ٹھیک ہے۔ نبا از دیٹ خبر جو بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، موسٹ امپورٹنٹ ہوتی ہے، تو یہاں پہ نبا ورڈ یوز کیا، فیہ نبأ ما قبلکم، اس قرآن میں جو کتاب اللہ سولوشن ہے، اسی قرآن میں کیا ہے؟ تم سے پہلے کے لوگوں کے بہت عبرت آمیز واقعات ہیں، ٹھیک ہے، خبر ہے، وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ، اور تمہارے سے آنے والے بعد کے لوگوں کی بھی اس میں خبر موجود ہے، وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، اور اس کا تمہارے بیچ جو اختلاف ہوگا نا اس کا حکم جو ہے یہ قرآن موجود ہے، اس میں اختلاف رائے کا سولوشن موجود ہے، ٹھیک ہے، وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، تمہارے درمیان۔ اب سنیے گا، هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره اضله الله وهو حبل الله، یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں، یہاں پہ سمجھاتے ہیں آپ کو۔ کتاب اللہ، اس میں تم سے پہلی امتوں کے سبق آموز واقعات ہیں اور تمہارے بعد کی اس میں اطلاعات موجود ہیں، یعنی اعمال، اخلاق کی جو دنیاوی اور اخروی نتائج اور ایفیکٹ نکلے گا، جو تم اگر بگاڑ کرو گے تو اس سے کیا ایفیکٹ نکلے گا، اچھے اخلاق اور اعمال پیش کرو گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ٹھیک ہے، وہ سب اس میں موجود ہے۔ تمہارے سے بعد آنے والے لوگوں کے بارے میں بھی، اب دیکھیں قرآن نازل ہوا 1446 سال پہلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تمہارے بعد بھی جو ہے اس کی خبر اس میں موجود ہے،
موجود ہے، لیکن کیا ہے، تمہیں وہ پٹی ہٹا کے دیکھنا ہوگا، سرچ کرنا ہوگا، کچھ ڈیپ غوطہ زنی کرنی ہوگی اور اللہ سے کچھ نا ڈیل کرنا ہوگا کہ اے اللہ ڈیپ سمجھا، اے اللہ ڈیپ سمجھا، اے اللہ تو جو چاہتا ہے ویسے سمجھا، ٹھیک ہے، تو پھر وہ تمہیں سمندر سے موتی ملے گا، ضرور ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو وہ بول رہے ہیں کہ تمہارے بعد آنے والے لوگوں کی خبر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں ان سب سے بھی آگاہی دے دی گئی ہے، اور تمہارے درمیان جو مسائل پیدا ہوں گے، جو اختلاف ہوگا نا، ابھی بتایا نا جبرائیل نے کہ آپ کے بعد اختلاف ہو جائے گا، تو وہ بھائی جو تمہارے درمیان اختلاف ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا رہے ہیں، تمہارے درمیان جو اختلاف ہوگا، یعنی تم صحابہ اکرام کے درمیان میں جو بھی اختلاف ہوگا یا میری امت میں جو بھی اختلاف ہوگا، سب کو انکلوڈ ہے اس میں، قرآن میں ان کا حکم اور فیصلہ موجود ہے۔ دو ٹوک لفظ میں قرآن میں حکم موجود ہے، فیصلہ موجود ہے، لیکن بات وہی ہو جاتی ہے، پھر وہی عصبیت کی پٹی پڑ جاتی ہے، پھر وہی ہم آ جاتا ہے، پھر وہی ہوتا ہے میرا خاندان، میرے لوگ، میری سوسائٹی، میرا ملک، فلاں ڈھمکانا جو بھی آ جاتا ہے، وہ پھر ہے نا کیا کیا ارادے جو ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اب آپ کو بتا دیا تھا کہ 3 کنڈیشن اگر نہیں رہے گی دل کی، تو آپ کو پتا ہے کہ قرآن بھی کیا کہہ چکا ہے کہ وہ گمراہ ہو جائیں گے لوگ، ٹھیک ہے۔ اخلاص نیت اور خود عمل کرنا اور دوسروں کو عمل کے ساتھ پہنچانا، ٹھیک ہے، یہ 3 اگر نہیں رہے گا تو پھر آپ کو کیا ہوگا، اس سے بھی آپ کو گمراہ ہوں گے لوگ، قرآن نے خود کہا ہے، ٹھیک ہے۔ وَمَا يَضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، ٹھیک ہے، نہیں کوئی ہوگا گمراہ مگر اس سے کون، فاسق، جس کے دل میں چور ہے، جس کے دل میں وہ نیت نہیں آئی ہے، وہ کچھ اور ہی نظریے سے یہ قرآن کو دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اپنے اینگل سے وہ ہے نا اپنے فرقے کی بات کرنا چاہتا ہے، آ رہی بات سمجھ میں، تو پھر اس کو کیا ہوگا، پھر اس کو جو ہے یہ قرآن لازماً کیا کر دے گا، گمراہ کر دے گا۔ کیا قرآن گمراہ کرے گا؟ نہیں، قرآن گمراہ نہیں کرے گا، اس فرقے کی وجہ سے جو، یا اس نظریے کی وجہ سے، یا پھر وہ ہم کے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے، عصبیت کی وجہ سے، وہ جس اینگل سے دیکھ رہا ہوگا نا، اس کو وہی تصویر نظر آ رہی ہوگی، اور بدنام کس کو کرے گا کہ قرآن نہیں، قرآن تو ہدایت ہے بھائی، لیکن تم اپنے نظریے کا چشمہ جو ہے نا وہ ہٹا نہ سکے، لہٰذا تمہیں کیا ہوا، تمہیں وہ چیز نظر ہی نہ آ رہی ہے جو آپ کو اصل ہے، جو آپ کو حقیقت ہے، ٹھیک ہے، جو نظر آنا چاہیے تھی، تو یہ بات، تو بھائی یہ بول رہے ہیں کیا حکم موجود ہے، فیصلہ موجود ہے، حق و باطل، صحیح و غلط کے بارے میں وہ قول فصیل ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ کو 2 ٹوک فیصلہ کن کتاب ہے، حق اور باطل۔ الفرقان نام ہے نا، قرآن کا نام ایک اور ہے، مطلب آپ کو ٹائٹل بول لیں الفرقان، ٹھیک ہے، فرق کر دینے والی، یعنی کیا فرق کر دینے والی، حق اور باطل کے درمیان بالکل لکیر کھینچ دینے والی، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر وہی بات ہو جاتی ہے کہ آپ حق اور باطل کو جاننے کی تلاش میں سے تو آئے ہیں، ٹھیک ہے، کہ بھائی ہم نہیں، چلو میری بات اگر میرے اندر برائی بھی رہے گی تب بھی ہم ایکسیپٹ کریں گے، لیکن میرے اگر قرآن بتا دے گا تو ہم مان لیں گے، ٹھیک ہے، اس نیت سے تو آئے۔ یہاں تو لوگ نہیں اپنی عصبیت نکالتے ہیں، نہیں میرے مولوی صاحب یہ بولیں گے تو ہم سمجھیں گے، میرا یہ فرقہ بولے گا تو ہم سمجھیں گے، فرقے کا لیبل لگائیں گے، ہدایت قرآن سے نہیں مل سکتی، جو بات ہے صاف، 2 ٹوک لفظ میں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو ساری پٹی ہٹا کے صرف طلب ہدایت کی نیت سے آپ کو آنا ہوگا، ٹھیک ہے، اے اللہ ہدایت تو دے، ہاں پھر ہم سمجھیں، پھر ہم اس سے مشورہ بھی لیں گے، اسکالرس کی رائے دیکھیں گے، ٹرانسلیشن پڑھیں گے، تفسیر دیکھیں گے، ٹھیک ہے، اور پھر سارے اسکالرس کی بات کو سمجھیں گے، رائے کو سمجھیں گے، اور اس کے بعد پھر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے ڈرتے اللہ کے مطلب یہ اللہ کے عذاب سے خوف کھاتے ہوئے پھر عمل بھی کریں گے، ٹھیک ہے، جو ہمیں ایمان کے نزدیک جس کی رائے بہتر لگے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے، قرآن حدیث کی روشنی میں۔ تو بھائی یہ ہو گیا، اور کیا ہے، وہ قول فصیل ہے، وہ فضول بات اور یاہو گوئی نہیں، ٹھیک ہے، یعنی یہ فضول کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ صاحب کلام کا کلام ہے جو آپ کو الجبار ہے، المتکبر ہے، ٹھیک ہے، 99 نام ہے نا اسماء الحسنی اللہ کے، اس کا کلام ہے، کلام اللہ، یعنی کلام کیا ہوتا ہے، ہم آپ سے کلام کر رہے ہیں، کیا مطلب، ہم بول رہے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ نے بولا ہے اس قرآن کو، یہ ہمارے پاس قرآنی شکل میں موجود ہے، بک کی شکل میں، یہ بک نہیں تھی، یہ بک تو ابھی پرنٹ ہوئی ہے، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بک تھی نہیں، بک نہیں تھی، جبرائیل آ کے بولتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے اور یاد کر لیتے تھے، ٹھیک ہے، پھر بعد میں وہ صحابہ کرام نے لکھا ہے اور اس طرح سے کتابت ہوئی ہے، وہ کتابی شکل میں آئی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ قرآن بولی ہے، بولی کس کی ہے، پہلے اللہ نے بولا جبرائیل کو، جبرائیل نے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا، ٹھیک ہے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بولا ہے امت کو، لکھا نہیں ہے، امت کو بولا ہے، بعد میں صحابہ کرام نے لکھا تھا، ٹھیک ہے، یاد کر کے۔ تو یہ فضول بات یا ہو گوئی نہیں، یہ کوئی بکواس بات نہیں ہے، یا کوئی بھی ایسے جو کچھ چاہے گا بول دے گا، یا پھر یہ کہ آج ہے یہ کل نہیں، یہ بات رہے گی پروف نہیں، جو 1446 سال پہلے حق تھی، جو آپ کو حقیقت تھی، وہی 1446 رہتی حیات تک، قیامت تک وہی حقیقت رہے گی جو قرآن میں لکھ دیا گیا، یعنی جو قرآن میں ہے، یعنی جو اللہ نے بول دیا، ٹھیک ہے۔ جو کوئی، اب سنیے گا، بڑا زبردست الفاظ ہے یار، کیا بولے ہم، بہت میرے کو ڈر لگنے لگتا ہے، کہاں گیا،
وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، ٹھیک ہے۔ اللہ کہاں دیکھیں نا، یہاں پہ بابا گھبرا جا رہے ہیں، ایک منٹ رکیے صرف۔ یہ جو ہے کیا نام ہے بول رہے ہیں، من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، ٹھیک ہے، جو کوئی جابر اور سرکش اس کو چھوڑے گا، یعنی اس کتاب کو چھوڑے گا، جو جابر اور سرکش اور ظالم یعنی غرور اور سرکشی کی راہ سے قرآن سے منہ موڑے گا، کیا کرے گا اللہ تعالی؟ من جبار قسمہ اللہ، اللہ اس کو لازماً کیا کرے گا؟ توڑ کے رکھ دے گا، ٹھیک ہے۔ جو اس قرآن سے روگردانی کرے گا، اللہ نے صاف واضح کر دیا، وعدہ ہے اللہ کا، کیا کرے گا؟ اللہ توڑ کے رکھ دے گا اس کو، ٹھیک ہے۔ پھر آگے فرما رہا ہے، آگے فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آگے فرما رہے ہیں وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى، بہت بھاری الفاظ ہیں، اللہ بہت بھاری الفاظ ہیں، وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، اور جو کوئی ہدایت کو قرآن کے بغیر تلاشے گا، وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ، جو کوئی ہدایت طلبگار ہوگا ہدایت کا قرآن کے بغیر، قرآن کے علاوہ دوسری چیز سے ہدایت طلب کرے گا، اس کے حصے میں اللہ کی طرف سے صرف اور صرف گمراہی آئے گی، صرف اور صرف گمراہی آئے گی۔ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، ٹھیک ہے، کیا بولتے ہیں؟ وَلَا الضَّالِّينَ بولتے ہیں نا، جو گمراہ ہو گئے، وہی الفاظ ہے، أَضَلَّهُ اللَّهُ، الف ضاد لام ہا اللہ کا الفاظ ہے آگے، أَضَلَّهُ اللَّهُ، ٹھیک ہے، اللہ لازماً اس کو کیا کرے گا؟ گمراہ کر کے رہے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا اب سمجھتے ہیں یہاں پہ ہدایت کیا، یہ جو بول رہے ہیں نا کہ ہدایت کی طلبگار ہوگا وہ کسی اور سے، مطلب کہ کسی اور چیز سے، اللہ کے قرآن کے علاوہ کسی اور چیز سے، کہاں چلا گیا بابا؟ بھول، اتنا لمبا ہے نا کہ بلا جا رہا ہے، کہاں گیا یار، تلاش کرے گا وہ، اس کے حصے میں اس کی طرف سے صرف اور صرف گمراہی آئے گی، یعنی وہ ہدایت حق سے محروم رہے گا، ٹھیک ہے۔ اب بات سمجھتے ہیں کہ ہدایت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں نا، آپ کو ٹائم ہو گیا نا، 11:50 ہو گیا نا، ابھی آدھی حدیث ہوئی ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہم آپ کو پہلے بولا تھا کہ مائنڈ میک اپ کر کے چلیے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ لوگ اجازت دیں تو آپ لوگوں کو 15 منٹ اور ٹائم ہے، یعنی 10 منٹ ادھر کا، 15 منٹ ادھر کا، اس لیے ہم بول رہے ہیں آپ کو پہلے سے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ظاہر بات ہے آدھی حدیث بتائیں گے آج اور آدھی حدیث کل بتائیں گے تو پھر وہ مزہ لطف نہیں رہتا، فلو ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر لیٹ ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں، تھوڑا سا آپ لوگ مینج کر لیجیے آج کے لیے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ بول رہے ہیں کہ ہدایت، یہاں پہ جو بولا کہ ہدایت، جو کوئی ہدایت طلب کرے گا اس کتاب کے علاوہ کسی اور چیز سے، وہ اللہ اس کو لازماً گمراہ کر دے گا، یعنی وہ راہ راستے بھٹک جائے گا، ٹھیک ہے، ہدایت نہیں ملے گی اس کو۔ اب بات سمجھتے ہیں کہ یہ ہدایت کیا چیز ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہدایت جو ہم بولتے ہیں تو ہدایت سے ہمیں وہی لگتا ہے کہ ہمیں ہدایت مل گئی، ہماری جنت بن گئی، اور جہنم سے ہم کیا ہو گئے؟ دور ہو گئے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہدایت کا صرف دائرہ اتنا سا چھوٹا کرنا، یہ ہدایت کے ساتھ نہ، ہدایت ورڈ کے ساتھ نا انصافی ہے۔ آپ کو سمجھاتے ہیں ہم، ہدایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو تمام تر چیز میں جو بھی آپ کو سٹیپس لینا ہے، جو بھی آپ کو عمل کرنا ہے دنیا میں، ٹھیک ہے، آپ کو کھانا ہے، آپ کو پینا ہے، آپ کو سونا ہے، آپ کو اٹھنا ہے، آپ کے پاس دولت آئی ہے، علم آیا ہے، رزق آیا ہے، بچے ہیں، آپ کی جان ہے، خود، یہ ساری چیز ہے، اس کو ایک طرح سے استعمال تو کرنا ہوگا، ہے نا، استعمال تو کرنا ہوگا، دنیا میں ہے استعمال کرنا ہوگا، اس سے کچھ ہے نا فائدہ لینا ہوگا۔ اب اس فائدے کو، آپ کو دنیاوی فائدہ اور اخروی فائدہ دونوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو طریقہ کار اپنانا ہوتا ہے، دیٹ از کالڈ ہدایت۔ آئی بات سمجھ میں؟ یعنی کیا بولا ہم کہ کسی بھی چیز کو، فار ایگزامپل ہم اس کو اپوزٹ کر کے بولیں کہ اگر آپ کے پاس دولت ہے، ہمارے پاس دولت ہے، اور اگر ہدایت نہیں ہے ساتھ میں، یعنی اس دولت کا صحیح طور پہ استعمال کیسا ہے، تو یہ وہ دولت کیا ہے؟ نعمت نہیں ہے، وہ زحمت ہے، وہ صاف بچھو بن جائے گی قیامت میں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو ہدایت کا مطلب صرف آپ کو یہ نہیں کہ جنت جہنم بناؤ، یہ بھی جنت ہی جہنم بن رہی ہے، لیکن مطلب وہ والی بات نہیں ہو جاتی کہ ہدایت کا کنسیپٹ صرف آپ کو وہ ہوتا ہے کہ قرآن نماز وہ والی بات، وہ نہیں ہے، یہ تو مطلب اس کو سمجھنا ہے ڈیپلی، ٹھیک ہے۔ ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ ہر عمل میں، چاہے دنیاوی عمل ہو، چاہے اخروی عمل ہو، چاہے وہ عبادت ہو، چاہے وہ زندگی جینے کا عمل ہو، ٹھیک ہو گیا، سارے عمل میں اس طریقے سے آپ کو عمل کرنا جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، یعنی اللہ راضی کس سے ہوتا ہے؟ جس میں انسان کی بھلائی ہوتی ہے اور جس میں انسان کا نفع ہوتا ہے، دنیاوی بھی اور اخروی بھی،
ٹھیک ہے، دنیاوی بھی اور اخروی بھی. آپ یاد رکھیے گا کہ اللہ نے جو راضی ہونے کا لکھا ہے نا اپنے بارے میں کہ فلاں عمل سے ہم راضی ہوتے ہیں اور فلاں عمل سے ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ کو پرواہ نہیں ہے. اللہ کو پرواہ نہیں ہے. یقین کیجئے کہ اللہ کو پرواہ نہیں ہے. اللہ کہتا ہے کہ پورے بندے بھی مل کے میرے گناہ کریں اور جتنے مر گئے ہیں وہ سب زندہ ہو جائیں اور جتنے آنے والے ہیں وہ بھی زندہ ہو جائیں اور جنات اور دوسرے مخلوق سب مل کر گناہ کرو، خوب کرو، یہاں تک کہ آسمان کی چھت کو لگا دو، تو بھی مجھے پرواہ نہیں ہے کہ تم کرتے ہو یا معافی مانگو گے یا کیا ہوگا. میری جو ذات الحی القیوم ہے وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی. تمہاری ان دو ٹوک یہ جو ہے نا عبادت کے ہم محتاج نہیں ہے، یہ عبادت کی محتاج تم ہو. ٹھیک ہے، تم یہ عبادت کر کے اپنی جنت بنا رہے ہو، اپنی جہنم کو تباہ کر رہے ہو. آ رہی بات سمجھ میں؟ اللہ محتاج ہو جائے گا ہماری عبادت کا، ہم تو اللہ کا ظرف ہی چھوٹا کر دیں گے پھر تو. ٹھیک ہے، کہاں ہماری عبادت اور کہاں اللہ کا ظرف، سبحان اللہ. ٹھیک ہے، کوئی میچ نہیں. ٹھیک ہے، وہ تو اللہ کی شان ہے، وہ تو اللہ کا بڑاپا ہے کہ اللہ نے اپنی رضا رکھی ہے اس میں. ٹھیک ہے، اللہ نے اپنی ناراضگی رکھی ہے، فلاں کام میں ناراض ہیں ہم، فلاں کام میں راضی ہیں. ٹھیک ہے، اس وجہ سے تاکہ ہم گناہوں سے بچ سکیں، تاکہ ہم نیکی کا ہمارے اندر ذوق اور شوق ہو، تاکہ ہم جنت بنا سکیں، تاکہ وہ عذاب الہی جو اللہ خود جانتا ہے کہ کتنا شدید ہے اس سے ہم کیا ہو سکیں، بچ سکیں. کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ میرا عذاب کتنا شدید ہے، میرا بندہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا. جو ایک روٹی کی بھاپ نہیں دنیا میں برداشت کر رہا وہ عذاب کیسے برداشت کر لے گا. ٹھیک ہے، تو وہ اللہ اس لیے برابر ڈراتا ہے، اس لیے برابر جو ہے نا شوق دلاتا ہے جنت کا قرآن میں. ورنہ اللہ کو کیا مطلوب ہے؟ اللہ کو کچھ مطلوب نہیں. ٹھیک ہے، تو بھائی یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ بھائی لازماً گمراہ ہوں گے جو ہدایت کے طلبگار ہوں گے دوسری چیز سے قرآن کے علاوہ. اب بات سمجھیے گا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس کو ہم تفصیل سے جب تک نہیں سمجھائیں گے نہیں سمجھ میں آئے گا. تو ہم ہدایت کا پہلے آپ کو مفہوم بتا دیا، سمجھ آ گیا نا ہدایت کا مفہوم. ہدایت کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی عقل میں، ہم آپ کو آپ کی لینگویج میں سمجھانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی عقل میں وہ آپ کو طریقہ آ گیا، آپ کا شرح صدر ہو گیا، آپ کا دل اس بات پہ آمادہ ہو گیا، آپ کے دل میں دماغ میں یہ بات فٹ ہو گئی کہ ہمیں کون سا طریقہ اپنانا ہے، اللہ کا طریقہ اپنانا ہے. ٹھیک ہے، جو میرے نبی بتا کر چلے گئے اس طریقے سے کیا کرنا ہے تمام کام میں. صرف یہ نہیں کہ نماز اسی اینگل سے پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، صرف حج کر، وہ ساری چیزیں تو ہیں ہی ہیں، وہ تو پہلے نمبر پہ ہیں. ٹھیک ہے، ساری زندگی کے اعمال کو اس کے اکارڈنگ جی لینا، دیٹ از کالڈ ہدایت. اب ساری زندگی کے اعمال بول رہے ہیں تو ساری زندگی کے اعمال جو بھی آپ کر رہی ہیں سب، چاہے وہ دنیاوی ہو چاہے وہ اخروی ہو، یعنی انکلوڈنگ ایجوکیشن سسٹم، انکلوڈنگ فوڈ سسٹم، انکلوڈنگ میڈیکل سیکٹر. آپ یہ سوچ رہی ہوں گی کہ شاید کچھ معاملے میں جو ہے نا اختیار نہیں ہے، اختیار تمام کام میں جو ہے روشنی آپ کو لینی ہوگی قرآن اور حدیث سے. ٹھیک ہے، اگر قرآن میں معاذ اللہ ہم ایک بات بول رہے ہیں آپ کو کہ آپ کو ایسا ہوتا کہ بھائی کہ فار ایگزامپل کہ قرآن رہنمائی نہ کرتا کہ آج کے دور کے بارے میں کس طرح سے زندگی گزارا جائے، تو پھر قرآن تو وہ اس وقت کے لیے ہو گیا معجزہ، ہمارے لیے کہاں معجزہ رہا، ہمارے لیے کہاں معجزہ رہا. تو ایسا ہے ہی نہیں، قرآن رہتی حیات کے لیے معجزہ ہے. تمام بنی نوع انسان چاہے مارس پہ جا کر کیوں نہ اتنا زیادہ ڈیولپ ہو جائے کہ مارس پہ کیوں نہ جا کے آباد ہو جائیں، قرآن وہی ہے جو کل رہے گا، اور جو قرآن ہے اسی میں سارا کا سارا زمانے کا زندگی جینے کا سلیقہ بتا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے ہدایت. آ رہی بات سمجھ میں؟ ہدایت کو چھوٹا سا سمجھ کے نہیں کر دینا ہے، ڈیپلی سمجھنا ہے. اب آتے ہیں بات، اب دیکھیے سمجھ میں آ رہی بات، ہدایت سمجھ آ گیا کہ ہدایت کسی اور چیز سے طلبگار ہوں گے، یعنی ادر دین قرآن. یہی بولا جا رہا ہے نا کہ آپ کو کیا بولا یہاں پہ کہ جو کوئی ہدایت کو قرآن کے بغیر تلاش کرے گا اس کے حصے میں اللہ کی طرف سے صرف اور صرف گمراہی آئے گی. یعنی وہ ہدایت حق سے، یعنی اس کو صحیح طریقے سے جو جینا ہوتا ہے، صحیح طریقے سے وہ کام جو کرنا ہوتا تھا، جس سے اس کا دنیاوی فائدہ ہوتا، جس سے وہ اس کا اخروی فائدہ ہوتا، اس سے کیا ہو جائے گا، وہ محروم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ مفہوم نکل کے آیا کس کا، وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ کا معنی نکل کے آیا، خلاصہ کلام. آ رہی بات سمجھ میں آئی بات؟ اب آتے ہیں اس کو ہم تھوڑا سا ایک ایگزامپل ہم دیتے ہیں، سینکڑوں ایگزامپل موجود ہیں لیکن ہم صرف ایک ایگزامپل دے کے آپ کو بات سم اپ کریں گے کہ آپ کو ہم ہدایت طلب کرتے ہیں، یعنی ہم جو ہے نا جینے کا سلیقہ جو ہے نا مطلب اس طرح سے ہمارے سائیکلوجی میں بٹھا دیا گیا، تربیت بولتے ہیں نا. تو آپ نے سنا بھی ہوگا یا آپ نے کہا بھی ہوگا. ٹھیک ہے، سنا تو لازماً ہوگا. آپ نے سنا ہے کبھی کسی کے منہ سے نکلتے ہوئے کہ بیٹا اسکول جا رہے ہو یہی تربیت سیکھ رہے ہو؟ کسی کے منہ سے سنا ہے؟ کسی کے بھی منہ سے سنا ہوگا ضرور، کبھی نہ کبھی تو ضرور سنا ہوگا، ایسے ہی فارم میں کچھ ایسے ہی الفاظ سنا ہوگا نا کہ بیٹا یہ اسکول جا رہے ہو یہی تربیت سیکھ رہے ہو بیٹا، ایسے بولا نا. مطلب کیا،
खोपड़ी में ये डाल दिया यहूद ने कि ये स्कूल हमें तरबियत देगा, ये स्कूल हमें सिखाएगा कि ऐसे खाओ, ऐसे पियो, ब्रश योर टीथ और टेक बाथ डेली, तो वो फलाना वो ढमकाना, ठीक है। जैसे कि माज़अल्लाह इसको कोई बताने वाला नहीं आया था, इस कौम को समझाने वाला कोई नहीं आया था, ठीक है। जिस कौम का आगाज ही इक़रा से हुआ है, इक़रा पढ़, अल्फाज ही पढ़ से शुरू हुआ है, वो कौम इतना ज्यादा गिर गई कि उसकी साइकोलॉजी में भी डिस्टर्बेंस हो गया। सुभान अल्लाह, आ रही बात समझ में। तो ये यहूद ने हमारा ब्रेन वॉश कर दिया और क्या किया, इस्लाम की जो है ना दुश्मनी में सब चीज पे वार किया। और सबसे बड़ा वार जो है, आज वही बात हम किया था, जो सुबह का कुरान और तफसीर का सीरत क्लास जो हुआ है, जो स्टूडेंट सुबह के क्लास में जो ज्वाइन होते हैं वो आगे निकल चुका है उसमें, तो आप लाजिमन उस ऑडियो को सुनिएगा और बहुत सुकून से सुनिएगा। देखिए वो ऑडियो है ना, सेव कर लें, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। आज जो अल्लाह ने निकलवाया ना जुबान से, बस हम बता नहीं सकते कि हम कितना शुक्र अदा करें अल्लाह का। तो वो जो है क्या नाम है, हमने जो है इस तरह से बना लिया, हिदायत को हम किसी और चीज से मंसूब कर दिया है, ठीक है, कि हमें हिदायत फलां चीज से मिलेगी। अब फिर हिदायत को हम समझ जाएंगे कि हदीस और कुरान को अलग कर देंगे और दुनिया जिंदगी जीने का अलग तरीका वो अलग कर देंगे, तो फिर तो हिदायत का मफहूम ही चेंज कर दिया। इसीलिए हम आपको पहले हिदायत का मफहूम कंसेप्ट क्लियर किया कि हिदायत का मतलब क्या होता है, ठीक है। आपने दुनियावी पढ़ाई पढ़नी है, उखरवी पढ़ाई पढ़नी है, दुनिया का काम करना है, आखिरत की इबादत करनी है, कुछ भी करना है सब कुरान और हदीस की रोशनी में करना होगा। पहले रहनुमाई लेनी होगी कुरान और हदीस से, ठीक है। और अगर हम ये नहीं करेंगे, साफ तौर पर ऐलान हो गया क्या, कि अल्लाह क्या करेगा, लाजिमन क्या करेगा, गुमराह करेगा, ठीक है। फी गैरिही अज़ल्लहुल्लाह, साफ तौर पे जो है ना अल्लाह ने अल्फाज ये कह दिया है कि अल्लाह जो है वो लाजिमन गुमराह करेगा। और अल्लाह अपने वादे में जो है ना, इन्नका ला तुखलिफुल मियाद, ठीक है, अल्लाह अपने वादे में बिल्कुल झूठा नहीं है, सच्चा है वो, ठीक है। और देख लें आज आपके सामने है कि हम देखिए, आप अपने आंख से देखिए कि स्कूल जाने वाले और ये बच्चे जो दुनिया की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, या क्या मतलब है आपको, मतलब क्या है आपको इससे कंक्लूजन आप शायद ये निकालिएगा कि दुनिया की पढ़ाई पढ़ाने से मना कर रही हैं। ये ऐसा नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी का आपको छोटा सा ये टॉपिक है, बहुत ये डीप टॉपिक है, इस पे बहुत टाइम लगेगा, कभी बताएंगे हम इंशाल्लाह आपको। आपने ये बजर नहीं होना है कि एजुकेशन, हम एजुकेशन से के खिलाफ हैं, नहीं, एजुकेशन के खिलाफ नहीं है। द वे ऑफ एजुकेशन इज करप्ट, ठीक है। एजुकेशन का जो तरीका कार है लेने का वो करप्ट है। आप इसकी मिसाल हम आपको देते हैं, आप बता दीजिए कि एक सिंगल आपको कोई इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अरब और वो, हम जी रहे हैं इंडिया में, तो इंडिया की ना बात करेंगे, ठीक है। इंडिया में आप बता दीजिए कि कोई ऐसा कोना लेके आपको जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक एक सिंगल इंस्टीट्यूशन कोई है जहां मुसलमान की बेटी बापर्दा इन द सेंस कौन सा वाला पर्दा, अपने डिजाइन वाला पर्दा नहीं कि जब चाह मुंह खोल दिया, जब चाह दिखा दिया, जब चाह वहां नहीं, वो क्या करें भाई, आइडेंटिटी कार्ड बनाना था तो फोटो खोलना पड़ा, तो चेहरा दिखाना पड़ा, तो ये वो नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। तो मुसलमान की बेटी अगर शरीयत के अकॉर्डिंग पर्दा होता है, आप मुझे एक सिंगल इंस्टीट्यूशन बता दीजिए कि इंडिया में मौजूद हो, एक सिंगल इंस्टीट्यूशन है आपके पास जवाब कोई, जो दुनिया की पढ़ाई भी पढ़ाता हो और उसमें शरीयत भी बरकरार रहती हो, पूरी तरह से शरीयत, वो वाली शरीयत जो इस्लाम की शरीयत है, अपने खुद का वो जो क्रिएट किया हुआ दीन जो है वो नहीं, वो मजहब आपको मतलब कि वो मुसलमानों को मुबारक हो, ठीक है, वो अल्लाह का मजहब नहीं है, वो अल्लाह का दीन नहीं है। अल्लाह का दीन वही है जो कुरान हदीस में दो टोक फैसला हो गया, ठीक है। वो हम मजबूरी रोते गाते ना, क्या करें मजबूरी है, क्या करें, मैं तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा है, ठीक है। अल्लाह ने कहा था ये सारा जो है ना, ये सारा जो सिस्टम बनाया है, ये सारा कुछ जो किया है, जाहिर बात है हुकूमत दे दोगे काफिर के हाथ में और जूता चाटोगे तुम उसका, तो भाई जाहिर बात है उसको लाठी तो चाहिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है। फिर भैंस को आप जितना तगड़ा करते रहिए उससे मतलब नहीं, लाठी चलेगी तो भैंस चली जाएगी, खत्म खलास हो जाएगा, मर जाएगी वो। हरी बात समझ में, तो अल्लाह बस समझा दे हम जो समझाना चाह रहे हैं। तो आई एम नॉट अगेंस्ट एजुकेशन सिस्टम, मतलब हम ये जो है करप्ट एजुकेशन सिस्टम का जो वे है वो करप्ट है, बिल्कुल करप्ट है, अगेंस्ट इस्लाम है, कुफ्र है, शिर्क है, ठीक है। हम ओपन बात करते हैं, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको शायद ये बात अभी अचानक से आई है, तो कोई बात को एक्सेप्ट करने में, हजम जो बोलते हैं हजम करने में टाइम लगता है, तो इस पे हम मजीद आपको बहुत डिटेल से समझाएंगे इंशाअल्लाह, ठीक है। और आप भी सर्च कीजिए इंशाअल्लाह, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, सर्च किस नियत से करना है कि अपना दिल सेटिस्फाइड हो, फिर वही 3 कंडीशन समझ रही है बात, 3 कंडीशन लाजिमन है, ठीक है। तो भाई हिदायत तलबगार हो जाओगे तुम किसी और चीज से, तो फिर क्या होगा, लाजिमन गुमराह करो, वो लाजिमन गुमराह हो जाएगा, ठीक है। 12 हो गया
آگے فرما رہے وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينَ. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ قرآنی حبل اللہ، حبل کہتے ہیں رسی کو. ٹھیک ہے، اب حبل اللہ المتین یعنی اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط وسیلہ ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا بول رہے ہیں؟ یہ بول رہے ہیں ڈاکٹر اسرار اس حدیث میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينَ. ٹھیک ہے، اتنا ساری بات بتا کے اس کے بعد بتا رہے ہیں قرآن کی عظمت. وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينَ. تم کیا سوچتے ہو کہ وسیلہ کیا چیز ہے؟ بزرگ وسیلے ہیں، فلاں پیر وسیلہ ہے، فلاں کا یہ وسیلہ ہے، کیا کیا وسیلہ بنا کے رکھ دیا ہے. ٹھیک ہے، نہیں نہیں نہیں، تمہیں اگر اللہ کی قربت نصیب کرنا ہے، تمہیں اگر اللہ کے قریب ہونا ہے تو اللہ کے کلام سے قریب ہونا ہوگا. تم جب بتیاتے ہو کسی سے، اٹھتے بیٹھتے ہو کسی سے، تو ڈیفینیٹلی محبت پیدا ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ ہوتی ہے نا. آپ پہلے جب کسی سے ملتی ہیں تو کلوز ہوتی ہیں؟ نہیں ہوتے نا، ہم لوگ کلوز ہوتے ہیں نہیں. بھائی کیا بولتے ہیں؟ بھائی ان سے گھلے ملے، ان سے بات کیا تو پھر لگا، اندازہ ہوا کہ ہاں بہت اچھی ہیں وہ، یہ وہ ہے نا. بات سے، کیا چیز سے؟ بات سے. تو کلام اللہ کے کلام سے جب جڑیں گے، جب اس نیت سے آئیں گے کہ وہ کلام اللہ کہہ کیا رہا ہے، وہ بولنے والا کہنا کیا چاہتا ہے، کیا سمجھانا چاہتا ہے، تو پھر بالکل سمجھ میں آئے گا، بالکل سمجھ میں آئے گا. لیکن ہم لگا لیں اپنے کان میں روئی ڈال لیں فرقہ کی، کان میں روئی ڈال لیں اپنے من کی جو ہے نا مراد پورا کرنے کی خواہش، اپنے مرضی، وہ بھائی وہ وظیفہ کر لو قرآن سے، یہ آیت کا وظیفہ، اور یہ ساری چیز پتہ نہیں کیا 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 چیز، سب چیز کر لیا. شفا لے لیا قرآن سے، وظیفہ لے لیا قرآن سے، برکت لے لیا قرآن سے، ہدایت نہیں لیا قرآن سے، اللہ کو نہیں مانگا اللہ سے. ٹھیک ہے، وہ بس یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں. ٹھیک ہے، تو بول رہے ہیں کہ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينَ. تم کیا چاہتے ہو کہ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو، تو یاد رکھو کہ قریب ہونے کے لیے سب سے بہترین وسیلہ کیا ہے؟ وہ رسی جو ایک سرا جس کا کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور دوسرا سرا اس بندے کے ہاتھ میں ہے جو قرآن سے چپکا ہوا ہے. چپکا ہوا کیا مطلب؟ رات دن خالی پڑھ رہا ہے قرآن، عمل. ٹھیک ہے، وہی 3 کنڈیشن یاد رکھیے گا، یہ 3 کنڈیشن ہر حال میں چلتی رہے گی سب جگہ. تو بول رہے ہیں کہ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينَ. تم اگر اللہ کا وسیلہ چاہتے ہو اس کی رسی کو، تو یاد رکھو کہ رسی کون ہے؟ یہ خود یہ رسی ہے. وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينَ. ٹھیک ہے، یہ قرآن رسی ہے. وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ. وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ. اور یہ محکم نصیحت نامہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس میں آپ کو جو نصیحت ملے گی، جو ڈر اور خوف پیدا اس سے ہوگا، وہ اور کوئی بھی چیز سے پیدا نہیں ہو سکتا. آری بات سمجھ میں؟ وہ ذکر الحکیم، اس میں حکمت کی باتیں ہیں، اس میں تمہارا ذکر موجود ہے. تم کھنگالو تو صحیح، تمہیں پڑھنے کی توفیق تو ہو. تم نے تو یہ وسیلہ بنا لیا کہ بس قرآن کو بس ختم کرو، 4 ختم، 3 ختم، 5 ختم، 10 ختم، اتنا ختم کر لیا، ہم اتنا ختم کریں گے، بس یہی چکر میں پڑے ہوئے. زیادہ ہوا، اوپننگ ہو رہی بھائی، دکان کی اوپننگ ہو رہی ہے، قرآن پڑھوا دو بھائی. وہ فلاں مردے کا انتقال ہو گیا بھائی، بخش دو. کرو جو کرنا ہے، وہ ساری چیزیں جو جائز ہیں وہ کرو نا، منع نہیں کریں، جو جائز چیزیں ہیں وہ کرو بالکل. لیکن اصل جو کام تھا وہ بھی تو کرو، جو اصل قرآن کا کام تھا وہ سمجھنا، وہ عمل کرنا، وہ تو کرو، تب جا کے نہ چینج آئے گی زندگی میں. تو تمہارے زندگی میں تو چینج ہی کوئی نہیں آ رہی. تم رات دن قرآن ڈھالتے ہو، لیکن وہ تمہاری زندگی میں کوئی اثر نہیں ہوتا، کوئی چینج نہیں آتا. ٹھیک ہے، تو وہ ذکر الحکیم، یہ کیا ہے؟ ذکر ہے، نصیحت ہے. تمہاری بھی اس میں باتیں لکھی ہوئی ہیں، تم کھنگالو گے تو ضرور ملے گی. ٹھیک ہے، اور آپ یقین کیجئے، آپ اخلاص کے ساتھ آئیے گا نا تفسیر جب ہم پڑھائیں گے نا انشاءاللہ، ایسا آپ کو لگے گا کہ بس میرے ہی بارے میں بولا ہی جا رہا ہے، اللہ میرے سے مخاطب ہے. ٹھیک ہے، ایسا لگے گا آپ کو انشاءاللہ. اور جب آپ گرامر اگر پڑھیے گا نا انشاءاللہ، گرامر جو قرآن کی گرامر ہوتی ہے، لینگویج، ٹھیک ہے، تو اس سے تو آپ کو ایسا لگے گا نا کہ آپ کے دل پہ قرآن نازل ہو رہا ہے. ایسا لگے گا بس یہ ہم ہیں اور میرا رب ہے، میرے سے اللہ بتیا رہا ہے، بس یہ والی بات لگے گی آپ کو. ٹھیک ہے، تو بہت مزہ آتا ہے. قرآن جس کی زندگی میں آ گیا، سارا حزن، سارا ملال جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے، سارا غم دور ہو جاتا ہے. آپ کو انشاءاللہ ایک بہت اچھی دعا بھی بتائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، جس طرح سے ہم بولیں گے نا دعا کو، اسی طرح سے وہ کر لینا. ٹھیک ہے، جس طرح سے ہم بولیں گے اسی طرح سے. ٹھیک ہے، بنا چون چرا کیے ہوئے کچھ اپنی کاپی نہیں چلانا کہ ہاں ہم کل لکھ لیں گے، پرسوں لکھ لیں گے، وہ یاد کر لیں گے. جیسے بولیں گے ویسے کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، تو ہم ضرور دعا بھی بتائیں گے لاسٹ میں انشاءاللہ. تو وہ ذکر الحکیم، یہ تمہارے لیے نصیحت آموز چیز ہے، اس میں نصیحتیں ہیں. وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ. دیکھیں کتنا پیارا الفاظ ہے. میرے خیال سے ہم کو لگتا ہے کہ 12:30 تک چلا جائے گا، تو خیر کوئی بات نہیں، ہم آج کور کریں گے ہر حال میں انشاءاللہ، کیونکہ ہم کو آدھا ادھورا وہ فلو بریک نہیں کرنا ہے. جنہیں جانا ہوگا وہ چلی جائیں گی، اور پھر اس کے بعد وہ ریکارڈنگ سے انشاءاللہ یوٹیوب پہ سن لیں گی، اور جنہیں رہنا ہوگا وہ رہ بھی سکتے ہیں انشاءاللہ. وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ. قرآن کیا شروع ہوتا ہے؟ اهدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں ہدایت دے. کس کی طرف ہدایت دے؟ کس کی طرف دکھا دے؟ کون سا راستہ دکھا دے؟ صراط المستقیم، وہ راستہ جو سب سے بہتر ہے، سب سے سیدھا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وہ اهدنا الصراط المستقیم سکھا رہا ہے نا، دعا مانگنا سکھا رہا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟
وہ صراط المستقیم، تم جو صراط المستقیم جو مانگ رہے ہو، سبحان اللہ، صحیح راستہ مانگ رہے ہو، سیدھا راستہ مانگ رہے ہو نا اللہ سے، شروعات ہو رہی ہے نا قرآن کی اس سے، تو بھائی یاد رکھو یہی قرآن ہی تو سیدھا راستہ ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، یہی قرآن ہی تو سیدھا راستہ ہے. کیا مطلب؟ صرف دیکھو اور اچھا غلاف لگا دو، عطر لگا دو، اور پھر اس کو جو ہے نا لیبل لگا کے رکھو الماری پہ یہاں تک کہ گردہ پڑ جائے، اور زیادہ ہوا تو بھائی 4 ختم 3 ختم کرتے رہو. اس سے نہیں. راستہ جب کہا تو اس راستے کا کام کیا ہے؟ بولے ہم بھی بھائی وہ راستہ تو بڑی اچھا ہے یار، اس میں ذرا سے بھی نہیں ٹھوکر آئے گی، وہ راستہ سے جائے گا نا ایک دم ترنت پہنچ جائے گا. وہ سارا کچھ کریں چلوے نہ کریں، چلوے نہیں کرے وہ راستے پہ، تو بتائیے کہ اس راستے کا کوئی کام ہوا؟ جی جس کا جو کام ہے وہ اس کا کام لیں گے نا اس سے، تب نا وہ سمجھ آئے گا کہ واٹ مطلب اس کی کیا اہمیت ہے. تو بھائی صراط المستقیم اس راستے پہ چلنا ہوگا، ٹھیک ہے، یہی راستہ ہے، یہ جو قرآن ہے یہی راستہ، سیدھا راستہ. هو الذی لا تزیغ به الاہواء ولا تلتبس به الالسنۃ ولا یشبع منه العلماء ولا یخلق عن کثرۃ الرد ولا تنقضی عجائبہ. ہم اس کو ہم سمجھاتے ہیں کہ یہ کیا نام ہے، وہی صراط مستقیم ہے، وہی وہ حق مبین ہے جس کی اتباع سے خیالات کجی سے محفوظ رہتے ہیں. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے. یعنی آپ کو لگتا ہے نا، تھاؤٹ آتا ہے نا کہ یار یہ کیسے کیا بولیں ہم کہ یہ حرام ہے یا حلال، مطلب کہ کیا کریں، اسٹیپ لیں کیسے لیں، سمجھ ہی میں نہیں آ رہا کیا کریں کیسے، مطلب کہ گڑبڑ ہو رہا ہے، شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ کون سی بات صحیح ہے کون سی نہیں. بول رہے ہیں کہ جس کی اتباع سے خیالات کجی سے محفوظ رہتے ہیں، جس کی اتباع سے، جس کو فالو کرنے سے خیالات بگڑتے ہی کوئی نہیں، اگر بگڑے میں سدھر جائیں گے، شک میں پڑے میں سدھر جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، کس وجہ سے؟ قرآن کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے وہ رکھا ہے، وہ اثر رکھا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو خیالات کجی سے محفوظ رہتے ہیں، یعنی ٹیڑھ ہونے سے محفوظ رہتے ہیں، اور زبانیں اس کو گڑبڑ نہیں کر سکتی. یعنی جس طرح اگلی کتابوں میں زبانوں کی راہ سے تحریف داخل ہو گئی تھی اور محرفین نے کچھ کا کچھ پڑھ کے اور اس کو محرف کر دیا، اس طرح قرآن میں کوئی تحریف نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ نے قیامت تک اس کے محفوظ رہنے کا انتظام فرما لیا ہے، اپنے ذمہ لے لیا ہے، ایک زیر زبر پیش بھی کوئی چینج نہیں کر سکتا. اور علم والے کون؟ علم والے، اچھا یہ علماء کا جو لفظ ہے یاد رکھیے گا، علماء عالم، علم والا، جاننے والا، ٹھیک ہے. تو جو جس لیول پہ ہے وہ اس کا عالم ہے، وہ اس علم کا عالم ہوگا. آری بات سمجھ میں؟ قرآن کا جتنا حصہ جس نے بھی سیکھا وہ حصے کا وہ عالم ہوگا. آری بات سمجھ میں؟ تو وہ سارا جو وہ حصے کا عالم ہے وہ بتا رہے ہیں، ان کے بارے میں بول رہے ہیں، ولا یشبع منہ العلماء. ٹھیک ہے، کیا ہوگا بھائی؟ علم والے جو ہوں گے، علماء جو ہوں گے، وہ کبھی بھی اس کے علم سے سیر نہیں ہوں گے. یعنی کبھی کتاب ایسی یہ والی جو ہے نا سیر نہیں ہوں گے، مطلب سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی مطلب اکتا جانا، کمپلیٹ ہو جانا. ٹھیک ہے، یعنی قرآن میں تدبر کا عمل، غور و فکر کا عمل اور اس کے حقائق اور معارف کی تلاش کا سلسلہ ہمیشہ تا قیامت جاری رہے گا. اور کبھی ایسا وقت نہیں آئے گا کہ قرآن کا علم حاصل کرنے والوں کو، یعنی علماء کرام کو، اہل القرآن کو، جو قرآن سیکھ رہے ہیں، جو سمجھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، ان کو یہ کبھی ایسا محسوس نہیں ہو سکے گا کہ ہم نے علم قرآن پر پورا عبور حاصل کر لیا، بس اتنا ہی بات تھی. ٹھیک ہے، اب ہمارے حاصل کرنے کے لیے کچھ باقی نہیں رہا. دیکھیں کتنا بڑا معجزہ ہے، سبحان اللہ، کتنا بڑا معجزہ ہے. ٹھیک ہے، ہمیں کیا لگتا ہے؟ ہمیں لگتا ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام کا نا وہ عصا مل گیا تھا، وہ لاٹھی والا، تو وہ مطلب ایک دم پورا آنکھ کے سامنے وہ سب کو سانس نکل گیا، وہ لگتا ہے کہ وہ سمندر کو جو پھاڑ دیا، لگتا ہے نا ہمیں کہ وہ اتنا بڑا معجزہ. ٹھیک ہے، اس کے کمپیئر میں قرآن کو ہم کو نہیں لگتا کہ قرآن اتنا بڑا، مطلب ایک عام طور پہ یہی سمجھ میں آتا ہے. لیکن یاد رکھیے گا کہ سارے نبیوں کو جو معجزہ ملا ہے ایک طرف، اور یہ قرآن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے ایک طرف معجزہ، سارے معجزوں کا سردار ہے یہ، سبحان اللہ. ٹھیک ہے، اور رہتی حیات تک. ٹھیک ہے، تو اب یہ بول رہے ہیں کہ علماء کو کبھی ایسا نہیں لگے گا کہ بس اتنا ہی حصہ تھا، اس میں پڑھ لیا، ہو گیا، ختم، سمجھ گئے ہوں. نہیں، کام ہوتا رہے گا، پڑھتے رہیں گے، لگے گا کہ اور پڑھیں، سمجھتے رہیں گے، لگے گا کہ اور سمجھیں. ارے یار یہ تو بالکل نئی بات آئی ہے، ابھی تو ہم اس کو جان بھی کیا، ابھی اس سے لگ رہا ہے کہ ایک دم بالکل ابھی بات ہے، ابھی یہ نئی بات آئی ہے، ایسا فیل ہوگا. کبھی ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، کبھی ایسا نہیں ہوگا. کس کو؟ عالم کو، جو پڑھ رہا ہے، جو آلریڈی اس کے پاس علم ہے اس کے بارے میں، جاہل کے بارے میں تو اور نہیں. ہری بات سمجھ میں؟ تو بول رہے ہیں کہ کبھی وہ سیر نہیں ہوں گے. اب دیکھیے کہ کتنا بڑا معجزہ ہے. آپ بہت کوئی کتاب آپ خود بھی لکھیں، آپ اپنی کتاب خود لکھیں، یا کوئی آپ کو کتاب بہت عزیز ہے، دنیاوی کتاب کوئی بہت عزیز ہے، 1 بار پڑھیے گا، 2 بار پڑھیے گا، 4 بار پڑھ لیجیے گا، 10 بار پڑھ لیجیے گا، پھر تو اکتائیے گا نا. کوئی ٹائم تو آئے گا نا کہ اکتا جائے گا کہ یار ایک حرف یاد ہے، یار کیا پڑھیں ہم اس کو، 70 بار ایک بار چیز کو پڑھتے ہیں، تم پڑھو. ٹھیک ہے، لیکن قرآن کو جتنی بار پڑھتے ہیں دل بھرتا ہے. ابھی صرف پڑھتے ہیں تو دل نہیں بھرتا ہے، بتائیے سمجھیں گے تو کتنا زیادہ لگے گا کہ اور سمجھیں.
ہے نا. تو یہ قرآن کا معجزہ ہے اپنے اندر. ٹھیک ہے, تو یہ قرآن سے کبھی بھی بول رہے ہیں ولا یشبع منہ العلماء. دیکھیں صاف طور پہ اللہ نے وعدہ کر دیا. یہ سارے الفاظ جو ہم بول رہے ہیں نا, یہ الفاظ قرآن کے طور پہ, قرآن کے لیے وعدے کے طور پہ آ رہے ہیں, یعنی ایسا ہی ہوگا, ایسا ہی ہوگا. کیا کیا اوپر بتایا نا کہ آپ کو دوسرے کوئی جو ہے نا اس سے غیر لوگ, مطلب اس کے علاوہ کسی اور چیز سے ہدایت حاصل کرنا ہوگا, کیا ہو جائیں گے گمراہ, لازماً گمراہ ہو جائیں گے. کوئی اس کو جو ہے نا کبر و تکبر سے ان کو چھوڑے گا اور اس کو نا مطلب اس پہ عمل نہیں کرنے کی کوشش کرے گا تکبر اور انا کی بنا پہ, تو اللہ کیا کرے گا, اس کو لازماً توڑ کر رکھ دے گا. یہ سارے جو ہے کیا وعدے ہیں اللہ کے اس پہ, قرآن کے لیے. آ رہی بات سمجھ میں؟ اسی طرح سے یہ بھی وعدہ ہے کہ ولا یشبع منہ العلماء. ٹھیک ہے, اس سے علماء کبھی سیر نہیں ہوں گے, کبھی انہیں یہ نہیں لگے گا کہ بس اتنا ہی حصہ تھا, ہو گیا کام. نہیں, رہتی حیات تک اس پر کام ہوتا رہے گا اور اس سے موتی نکلتے رہیں گے, نکلتے رہیں گے, نکلتے رہیں گے, یہاں تک کہ خیر دنیا سے اٹھا لی جائے اور قیامت قائم ہو جائے. اور یہ جو ہے اور آگے کیا فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں تک تو ہو گیا. ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه. بلکہ قرآن کی طالبین علم کا حال ہمیشہ یہ رہے گا کہ وہ علم قرآن میں جتنے آگے بڑھتے رہیں گے اتنی ہی ان کی طلب ترقی کرتی رہے گی, اور ان کا احساس یہ ہوگا کہ جو کچھ ہم نے حاصل کیا ہے وہ اس کے مقابلے میں جو ابھی حاصل کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں, جو ابھی ہم کو حاصل نہیں ہوا. اور وہ قرآن کثرت مزاولت سے کبھی پرانا نہیں ہوگا. یعنی جس طرح دنیا کی دوسری کتابوں کا حال ہے کہ بار بار پڑھنے کے بعد ان کے پڑھنے میں آدمی کو لطف نہیں رہتا, اکتا سا جاتا ہے, قرآن مجید کا معاملہ اس سے بالکل برعکس ہے. وہ جتنا پڑھا جائے گا اور جتنا اس پہ تفکر غور فکر کیا جائے گا اس میں اتنا زیادہ لذت پیدا ہوگی, اس سے اتنا زیادہ محبت پیدا ہوگی, اور آپ کو روحانیت دنیا میں آپ کو اپنی زندگی جو ہے نا بہت زیادہ اچھی لگنے لگے گی, اور آپ کو لگے گا بس زندگی تو آسان ہے. سبحان اللہ, کون کہتا ہے کہ دین پہ چلنا مشکل ہے؟ آپ کو سب چیز آسان لگی, فیصلہ لینا آسان ہو جائے گا آپ کے لیے, آپ کو دین پر چلنا آسان ہو جائے گا آپ کے لیے. ٹھیک ہے, اللہ سے محبت آسان ہو جائے گی, دعا مانگیے گا قبول ہوگی. آدھی بات سمجھ میں, نماز میں دل لگنے لگے گا. ٹھیک ہے, یہ کیا ہوگا؟ قرآن کی برکت سے ہوگا. کیوں؟ کیونکہ قرآن سے وہ جو ہے نا وہ لنک ہو گیا, جڑ گیا. ٹھیک ہے, اس سے سیکھنے کا اس کو شوق پیدا ہوا. ٹھیک ہے, جس سے وہ لاسٹ میں کیا ہوا, الٹیمیٹلی اللہ سے جا کے اللہ سے محبت اس کو مل گئی, اللہ سے معرفت ہو گئی. کیونکہ وہ کیا ہے, ایک رسی, ظاہر بات ہے یہ رسی ہے نا, حبل اللہ المتین بولا نا اوپر, تو آپ کو کیا ہے, ایک رسی ہے, اور آپ کو ایک رسی کا سرا جو ہے ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور دوسرا کیا ہے, اس بندے کے ہاتھ میں جو بندہ قرآن کو ہدایت کی طلب سے پڑھ رہا ہو, سیکھ رہا ہو, سمجھ رہا ہو. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا. اور اس کے عجائب یعنی اس کے وقیف لطیف حقائق اور معرف کبھی ختم نہیں ہوں گے. اس میں سے جو ہے آپ کو علم کے موتی نکلتے رہیں گے. ٹھیک ہے, یعنی یہ نہیں ہوگا کہ صحابہ اکرام نے جتنا کام کر دیا بس وہی کام تھا قرآن پہ اور کوئی کام نہیں ہے. نہیں, رہتی حیات تک سائنٹیفکلی اس سے ریسرچ ہوگا, میتھمیٹیکلی اس سے ریسرچ ہوگا, کیمسٹری کے اعتبار سے اس سے ریسرچ ہوگا, بایولوجیکلی اس سے ریسرچ ہوگا, ساری چیز میں. اور آپ دیکھ لیں آج کیسے سائنس ماننے پہ مجبور ہے قرآن کو. ٹھیک ہے, قرآن کے حقائق کو, ہے نا. تو صحابہ کرام تو اس سے پہلے نہیں جانتے تھے کہ بھائی دنیا میں کہاں ہے جو دو سمندر آپس میں نہیں ملتے. آج حقائق سامنے آ رہے ہیں کہ سائنس بولتی ہے کہ یس, کتنی جگہ قرآن نے, 3 جگہ تو مجھے خود ملا ہے, 3 یا 4 جگہ قرآن نے باضابطہ صاف طور پہ کہا ہے کہ وما بینہما, یہ کیسے ہے یار, لا یبغیان کر کے ہے نا قرآن کیا ہے, سورہ رحمان ہے, سورہ فرقان ہے, اور سورہ فاطر میں بھی ہے شاید, وہ 2-3 سورے میں ہے کہ ہم نے 2 دریا روا کیے اور آپس میں اس کے پانی نہیں ملتے. دیکھیں آج پتہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے, تو صحابہ کرام نے جو ورک کیا وہ بالکل ورک ان کا بہت اچھا افضل ہے, لیکن یہ کہ آپ کو صرف صحابہ کرام نے جو ورک کر دیا وہی باقی ہے اور نہیں باقی رہے گا, یا اس میں سے اور علم نہیں نکلے گا, نہیں, نکلتا جائے گا, نکلتا جائے گا, نکلتا جائے گا, یہاں تک کہ خیر دنیا سے ختم ہو جائے اور پھر اللہ قیامت قائم کر دے. اب سمجھیے گا آگے. هو الذی لم تنتهِ الجن اذ سمعته حتى قالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به. ٹھیک ہے, اب یہ کیا کر رہے ہیں کہ قرآن کی یہ شان ہے, قرآن کی یہ شان ہے کہ جب جنہوں نے اس کو سنا, لم تنتهِ الجن اذا سمعتم, تو یہ جب جنہوں نے اس کو سنا تو وہ بے اختیار بول اٹھے. کب سنا تھا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے اور نماز ادا کر رہے تھے, تو جنوں کی ایک جو جماعت ہے وہ جا رہی تھی, گزر رہی تھی وہاں پر سے, انہوں نے قرآن کی تلاوت سنی تھی, اور پھر سورہ جن میں اس کا پورا تذکرہ موجود ہے کہ وہ بے اختیار بول اٹھے تھے کہ ہم نے قرآن سنا جو عجیب ہے, رہنمائی کرتا ہے بھلائی کی طرف, بس ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں. آری بات سمجھ میں؟ تو جنوں کی جماعت بھی اس کو قبول کرنے سے انکار نہ کر سکی. ٹھیک ہے, تو انسان کیسا ہو گیا کہ انسان کو کیا ہو گیا جو اس قرآن کو سننے سے انکار کر رہا ہے, سمجھنے سے انکار کر رہا ہے اور عمل کرنے سے انکار کر رہا ہے.
ٹھیک ہے، کیا ہو گیا اس انسان کو؟ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو جنوں کی جماعت نے بھی اسلام قبول کیا، مطلب کہ قرآن کو سمجھا اور پھر اسلام قبول کیا۔ اب آخری الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، 2 لائن اور بچ گئی ہے، اور ہم اس کو بڑا آپ نے جو ہے نا مطلب بہت وزنی ہے، آپ سمجھ لیں کہ آپ کو سارا جو اوپر حدیث پڑھا نا وہ سارے کا آپ کو سمجھ لیں یہ بیس ہے، اس پہ یہ حدیث ٹکی ہوئی ہے۔ من قال به صدقہ، ٹھیک ہے، من قال به صدقہ، جس نے قرآن کے موافق بات کہی اس نے سچی بات کہی۔ ٹھیک ہے، تم کیا سوچتے ہو کہ فلاں شخص جھوٹا ہے، فلاں شخص کے اوپر شک ہو رہا ہے؟ نہیں، اگر قرآن کے اکارڈنگ بات کہی ہے بالکل 2 ٹوک تم بنا چوچرا کیے ہوئے اس کی بات کو صحیح مان سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، من قال به صدقہ، جس نے اس کے مطابق بات کہی وہ صدقہ، اس نے سچ کہا۔ ومن عمل به اجر، ٹھیک ہے، اور جس نے قرآن پر عمل کیا وہ مستحق اجر و ثواب ہوا، یعنی جس پر عمل، جو اس پہ عمل کرے گا، ومن عمل به اجر، ٹھیک ہے، اس کو ضرور بھی ضرور اجر ملے گا۔ کیا اخروی؟ نہیں، اخروی اجر تو مرنے کے بعد وہ تو کتنا ملے گا، وہ تو انتہائی کوئی نہیں، دنیا میں بھی ملے گا۔ اہل القرآن کو اللہ ذلیل کرے، ایسا ہوگا؟ نہیں نہیں نہیں، اس کا اجر جو ہے دنیا میں پہلے اللہ دکھائے گا، آخرت میں تو بعد میں، مرنے کے بعد وہ تو دیکھے گی تو حیرت کی آنکھ پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی کہ اتنا اجر، پہاڑ بھرنے کی، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، لیکن پھر وہی بولیں گے کہ پھر وہی 3 شرط، ٹھیک ہے، وہی 3 شرط۔ تو من قال به صدقہ، ومن عمل به اجر، ومن حکم به عدل، جس نے اس کے مطابق فیصلہ کیا اس نے کیا کیا؟ انصاف کیا، ٹھیک ہے، عدل کیا، ٹھیک ہے، عدل کے ساتھ فیصلہ کیا۔ ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، اگر آپ بولیں گی کہ اس حدیث میں سب سے زیادہ جو ہے نا آپ کو جو میرے دل کے نزدیک جو ٹکڑا ہے وہ یہی لاسٹ الفاظ ہیں جس پہ یہ حدیث کمپلیٹ ہو گئی۔ ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، اس کا میرے کو ذاتی تجربہ ہوا ہے، آپ یقین کیجئے کہ میرے کو ذاتی تجربہ ہوا ہے، اور اگر آپ یہ کام کریں گی نا انشاءاللہ آپ کو بھی ہم پورے گارنٹی کے ساتھ اللہ کی رحمت سے امید کر کے کہتے ہیں کہ آپ کو بھی یہ پوری طرح سے تجربہ ہوگا، ٹھیک ہے، تو آپ کو اس وقت اور زیادہ اچھے سے سمجھ میں آئے گا اس کا مطلب۔ ابھی تو ہم سمجھا رہے ہیں ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، اور یہاں پہ جا کے حدیث کمپلیٹ ہو جاتی ہے، راوی ترمذی و دارمی، ٹھیک ہے، ومن دعا الیہ ہدی صراط مستقیم، جس نے قرآن کی طرف دعوت دی، ومن دعا الیہ ہدی صراط مستقیم، جس نے قرآن کی طرف دعوت دی اس کو صراط مستقیم کی ہدایت نصیب ہو گئی۔ اب اس کو سمجھیے کہ جس نے قرآن کی طرف دعوت دی، آؤ قرآن کی طرف، ٹھیک ہے، کیا قرآن کی طرف دعوت دے رہے ہیں؟ قرآن کی دعوت دینے کا مطلب کیا ہے؟ وہی 3 شرط پورا کر کے۔ نمبر 1 اخلاص نیت تھی، نمبر 2 اپنے عمل کر چکا تھا، نمبر 3 اللہ کے خوف سے لوگوں کو بلا رہا تھا قرآن کی طرف، یہ نہیں کہ کوئی اور تھا کہ میرے طرف لوگ آ جاؤ، میرے سبسکرائبر بڑھ جائیں، میرے کو سنو، میرے کو یہ کوئی نیت نہیں تھی ادر دین دس کہ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، کتاب اللہ کو مان لو، ٹھیک ہے، میرے کو تم جتنا کچھ کہنا ہے، جو بھی ٹونٹنگ بازی کرنی کرو، لیکن کتاب اللہ کی طرف آ جاؤ، یہ نیت تھی، اس کی تڑپ تھی، امت کا درد تھا، ٹھیک ہے۔ اس نیت سے یہ 3 کنڈیشن کے ساتھ اگر کوئی کیا کرے گا، ومن دعا الیہ، کیا کرے گا؟ قرآن کی طرف بلائے گا، ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، تو اللہ فرماتا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس شخص کو، جو شخص بلا رہا ہے نا کہ آؤ قرآن کی طرف، یہ 3 کنڈیشن کے ساتھ کر کے جس کو بلا رہا ہے اس کو ہدایت ملے نہ ملے، یہ شخص جو بلا رہا ہے قرآن کی طرف اس کو ڈیفینیٹلی ہدایت مل جائے گی۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے، آپ یقین کیجئے کہ کتنی بڑی بات ہے، یعنی وہ شخص کو جس کو بلا رہا ہے وہ اس کو ملے گی کہ نہیں ملے گی وہ تو خود بھی نہیں جانتا ہے، گارنٹی نہیں لیتا اس بات کی، اللہ چاہے گا تو دل بدل دے گا، اللہ نہیں چاہے گا تو کوئی اثر نہیں کرے گا اس کی نہیں، لیکن جو بلا رہا ہے نا قرآن کی طرف اس کو وہ ہدایت ایسی مل جائے گی کہ وہ صراط مستقیم پہ لگ جائے گا۔ سبحان اللہ، آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ 3 کنڈیشن کے ساتھ قرآن کی دعوت دے رہے ہیں، اس وجہ سے، قرآن کی وجہ سے ہو رہا ہے، قرآن کی برکت ہے اس وجہ سے کہ اللہ وہ دعوت دینے والے کو پہلے ہدایت دے گا، پہلے دل کو مستحکم کر دے گا، ہدایت پہ لگا دے گا، اور یہ وعدہ ہے۔ ابھی ہم بول رہے ہیں نا آپ کو، یہ سارے الفاظ کیا ہیں؟ وعدہ شدہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں نا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے کہ یہ اپنے زبان سے کچھ نہیں کہتے، یعنی یہ وہ کچھ بھی نہیں کہتے کہ ان کی مرضی ہوتی ہے، سب کچھ جو ہے میری مرضی سے کہتے ہیں، یعنی پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول ہے وہ بھی سچا، اللہ کا جو قول ہے وہ بھی سچا، اللہ کا جو وعدہ ہے وہ بھی سچا، میرے نبی کا جو وعدہ ہے وہ بھی سچا، ٹھیک ہے، ایز اٹ از، فقیر کی لکیر جس کو بولتے ہیں، جیسے بول دیا ویسے ہی ہوگا۔ اب بھائی بات ٹوٹلی وہی ہوتی ہے کہ ایمان کتنا زیادہ مضبوط ہے،
جس کا جو ایمان لیول آف ایمان ہوگا وہ اس نظریے سے اس کو اتنا زیادہ افیکٹ کے ساتھ، اتنا زیادہ مضبوطی کے ساتھ لے گا، اتنا زیادہ سیریسنس کے ساتھ لے گا. اور جس کا جو ایمان ہی نہیں کچھ رہے گا وہ وہی ہے مثال اس کی ناک پہ مکھی بیٹھی، اڑا دیا زیادہ سے زیادہ، بس یہی لگے گا اس کو. ٹھیک ہے، تو یہ خلاصہ کلام ہے اس حدیث کا. ہم کو نہایت 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 عزیز ہے یہ حدیث ہم کو. ٹھیک ہے، اور آئی ہوپ سو، میرے کو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس حدیث کو پڑھنے اور سمجھانے کے بعد آپ کے سامنے آپ کو بھی ضرور شرح صدر ہوا ہوگا اس حدیث کے متعلق سے، اور اس حدیث سے کے ذریعے سے قرآن سے آپ کو جو ہے نا ایک شغف حاصل ہوا ہوگا اور بہت شوق پیدا ہو گیا ہوگا کہ نہیں بھائی قرآن کو واقعی میں اب تو جو غفلت کی زندگی گزر گئی، یا اللہ میری توبہ، آئندہ سے اب ایسا نہیں ہوگا، قرآن ضرور سمجھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ایسا فیل آپ کو ہوا ہوگا، ہے نا انشاءاللہ. امید کرتے ہیں اللہ کی رحمت سے، اللہ کرے ہو، آمین. تو یہ آپ کو جو ہے خلاصہ کلام ہو گیا اس حدیث کا. دیکھیں کتنا ٹائم لگ گیا. ٹھیک ہے، تو بھائی ظاہر بات ہے بیٹی چیز ہے، وزنی چیز تھی، تو بھائی ڈیٹیل تو بتانا ضروری تھا نا. تو یہ عظمت قرآن ہو گئی. کتنا ٹائم ہو گیا؟ 12:23 ہو گیا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم آپ کو کل جو ہے مزید کچھ بات بتائیں گے، اور میرے خیال سے 1 یا 2 دن ہارڈلی آپ کو اور زیادہ انٹرو سیشن چلے گا، اور اس کے بعد پھر ہم آ جائیں گے سبجیکٹ میٹر پہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے، 2 دن اور بس آپ انتظار کریں. اور آپ کو جس طرح سے بولیں گے نا، یہ 2 دن میں جو بات بولیں گے نا، یا جو بھی اس سے پہلے بھی بات بولا ہے، جن کا جو ریکارڈنگ چھوٹ گئی ہے، ابھی اسٹوڈنٹس جوائن ہی ہو رہے ہیں، جو کل سے جوائن ہوئے ہیں، جو پرسوں سے جوائن ہوئے ہیں، جن کی 2-3 کلاسز ناغا ہو گئی ہیں، ان سے ریکویسٹ ہے میری، ہارڈلی ریکویسٹ ہے، ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ضرور وہ ساری ریکارڈنگ تفسیر اور سیرہ کی جو یوٹیوب چینل پہ میرے اپلوڈ ہے، اس کو جو چھوٹ گئی ہے اس کو ضرور سن لیجیے. ضرور سن لیجیے. آپ خود دیکھیے گا کہ کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بس نا ہم سب کے دل میں وہ اثر پیدا کر دے کہ ہم بس عمل میں لگ جائیں، اللہ راضی ہو جائے، عمل میں لگ جائے، بس اس سے علاوہ کچھ بھی حسرت نہیں ہے. اور ٹھیک ہے، باقی اللہ راضی ہوگا تو وہ سب کام بنا دے گا. جو کام جس کے لیے ٹینشن لیے میں دنیا کا ہی کام ہو جائے، وہ کام سب اللہ کر لے گا. رب ہے نا بھائی، ظاہر بات ہے وہ رب ہے. ہم اللہ کو راضی کرنے میں لگیں گے، اللہ میرے کو ان تنصر اللہ ینصرکم بھائی سب بھی اقدامکم. ٹھیک ہے، تو ایک ہاتھ لو ایک ہاتھ دو والی بات ہے. تو یہ کیا نام ہے، آپ نے ضرور سن لینا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اور یہ جو 2 کلاس اور کل یا پرسوں کل نہیں، سوری کل جمعہ ہے نا، آج تھرسڈے ہو گیا نا، ہاں کل جمعہ ہے، تو کل تو کلاس آپ کا آف رہے گا. ویک میں 1 دن آف رہتا ہے کلاس. ٹھیک ہے، جمعہ کے دن ہم میسج بھی دے دیں گے انشاءاللہ. اور پھر آپ کو سیٹرڈے اینڈ سنڈے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، سیٹرڈے اور سنڈے ہو جائے گا، پھر انشاءاللہ منڈے سے ایک نئے سرے سے آغاز ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، سبجیکٹ میٹر کا. تو وہ 2 دن جو سیٹرڈے اور سنڈے ہوگا نا، وہ بھی بہت امپورٹنٹ کلاس ہے. بلکہ آپ کو جو ہے نا مطلب آپ کو کاپی لے کے بیٹھنا ہے. ٹھیک ہے، پینسل کاپی لے کے بیٹھیے گا، کوشش کیجیے گا. ٹھیک ہے، ایسے بھی بیٹھا کیجیے. ٹھیک ہے، کہ ظاہر بات ہے کوئی مطلب کچھ بول دیں ہم لکھنے کے لیے، آپ نے اپنے سے نہیں لکھنا ہے کہ ہم بول بھی رہے ہیں ادھر آپ لکھ بھی رہی ہیں، ایسا نہیں کرنا ہے کبھی بھی. ٹھیک ہے، ہم بولا نا آپ کو کہ شانتی سے پہلے سننا ہے. جب ہم بولیں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کبھی کوئی پوائنٹ ایسا ہو جائے جو ہم بولے کہ آپ نوٹ کر لیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے کاپی کتاب رہے گی وہاں پہ، تو آپ نوٹ کرنے کے لائق رہیں گی نا، اس لیے بول رہے ہیں. ٹھیک ہے، ادھر ڈھونڈنا نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے، تو آپ لے کے بیٹھا کریں، اچھی بات ہے. یا پھر آپ بعد میں ریکارڈنگ سے سن لیا کریں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جیسا آپ کو مناسب لگے. چلیں ٹھیک ہے، یہاں پہ سٹاپ کر رہے ہیں. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.